نانوت بھی کلشکر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند تکمیل آپ کے ذریعے ہوئی، تمکین صحابہ کے ذریعے ہوئی اور تدوین ائمہ کے ذریعے ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ پیش ہوئی تھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن جیسا نبی اقدس نے پیشگوئی فرمائی تھی الآیات بعد المئتین، اور شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ 1000 کے بعد 200 سال مراد ہیں، یعنی 1200 سال کے بعد قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور فرمایا تھا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آپ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے، ان کو برا بھلا کہا کریں گے۔ چنانچہ 1200 سال تک اہل سنت والجماعت نے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کی، دنیا میں پھیلایا، ہزاروں نہیں لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا، اور اسلامی قانون جو تھا وہ اس کو دنیا میں جاری فرمایا، جو فقہ حنفی کی شکل میں تھا۔ 12 صدیوں کے بعد کچھ انحطاط شروع ہو گیا اور انگریز کی حکومت یہاں آ گئی۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں اپنے ساتھیوں کی غداری سے انگریز کامیاب ہو گیا، اور جو حنفی حکومت یہاں صدیوں سے قائم تھی، جتنے بھی بادشاہ اس ملک میں ہوئے ہیں، یہاں کے فاتح بھی حنفی تھے، سلطان محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان ظہیر الدین بابر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ یہاں ہوئے، خواہ وہ خاندان غلامہ سے تعلق رکھتے تھے، یا خاندان غوری سے تعلق رکھتے تھے، یا خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتے تھے، یا خاندان لودھی، یا خاندان تغلق، یا خاندان سادات، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، سوائے ایک اکبر کے، وہ جاہل تھا، غیر مقلد تھا، بے دین تھا۔ کیونکہ وہ جب بچہ تھا، اس کی وجہ یہ ہوئی تو وہ کہیں تعلیم حاصل نہیں کر سکا، اس کے باپ ہمایوں کی شیر شاہ سوری کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ شیر شاہ سوری نے یہ تخت اور ملک اس سے چھین لیا، اور وہ در بدر بیکاریوں کی طرح پھرتا رہا، پناہ گزینوں کی طرح۔ آخر اس نے ایران سے شاہ طہماسپ سے فوجی مدد طلب کی، اور دوبارہ پھر اپنا یہ ملک حاصل کیا۔ اسی کی وجہ سے یہ شیعہ یہاں پہنچ گئے، ورنہ پہلے شیعہ اس علاقے میں نہیں تھے۔ تو چونکہ یہ تخت پھر شیعوں نے لے کر دیا، اس لیے اس سے یہ معاہدہ ہوا کہ ملک کا صدر سنی ہوگا اور وزیر اعظم شیعہ ہوا کرے گا، اور شیعوں کو کافی جاگیریں دی گئیں اس زمانے میں۔ تو اس لیے یہ اسی دور کا آدمی ہے۔ اکبر جو ہے بچپن میں تھا تو کسی جگہ اس کی کوئی تعلیم نہیں ہو سکی، اس کا باپ خود اپنی جان بچاتا پھرتا تھا۔ تو اس لیے جہالت کا لازمی نتیجہ غیر مقلدیت ہی ہوتی ہے۔ جب علم نہ ہو اور شرارتی طبیعت ہو تو غیر مقلدی بنے گا، اور کیا بنے گا۔ اب انگریز کامیاب تو ہو گیا، لیکن اسے یہ خدشہ تھا کہ یہ جہاد کے نام سے جو مسلمان نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس لیے کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ یہ جہاد کا مسئلہ جو ہے یہ کھٹائی میں پڑ جائے، یا مسلمان اس طرف توجہ نہ کریں۔
اور ایسے آدمی پیدا کیے جائیں جو جہاد کے خلاف فتوے دے۔ چنانچہ سب سے پہلا رسالہ جو جہاد کے خلاف لکھا گیا اس کا نام تھا الاقتصاد فی مسائل الجہاد۔ مولوی محمد حسین بٹالوی غیر مقلد نے لکھا کہ اب جہاد کی شرائط موجود نہیں ہیں، اس لیے جہاد کرنا ناجائز ہے۔ سن 57 میں جنگ مسلمانوں نے حکومت برطانیہ کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ جہاد کے نام سے وہ جہاد نہیں فساد تھا، اس لیے وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ان میں کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ اس پر پھر انگریز حکومت نے 4 مربے کی جاگیر اسے دی اور اہل حدیث نام کی الاٹمنٹ ہوئی ان حضرات کو۔ اب اسے یہ پتا تھا کہ یہ فرقہ جو ہے ایک تو نیا ہے، پھر ہمارا فرما بردار بھی ہے، اس لیے اب جتنے نئے فرقے بنانے ہوں وہ انہی سے بنا لیے جائیں۔ اہل سنت والجماعت نے قانون اسلامی کو دنیا میں نافذ رکھا تھا، تو قانون اسلامی جس کا دوسرا نام فقہ اسلامی ہوتا ہے اس کا انکار کیا تو غیر مقلدین نے۔ 60,000 کتابیں 22 سال میں چھوٹے رسالے اور کتابیں اخبار انہوں نے فقہ حنفی کے خلاف لکھے، جن کی فہرست خود انہوں نے لکھی ہے کہ ہم نے 60,000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ میں ان سے یہی پوچھا کرتا ہوں کہ یہاں تو آپ نے 60,000 رسالے لکھ دیے، لیکن کیا انگریز کے قانون کے خلاف ایک صفحہ بھی کہیں لکھا؟ وہ جو قانون ہے اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، ساری غلطیاں فقہ حنفی میں رہ گئی تھی۔ اب تمام اہل سنت والجماعت تعلیمات نبوت کے امین رہے، سنت کی حفاظت کی، لیکن اس کا انکار کرنے کے لیے بھی آدمی پھر غیر مقلدین سے ہی تلاش کیا گیا، جس کا نام عبداللہ چکڑالوی تھا۔ پہلے اس کا نام غلام نبی تھا، پھر جب وہ غیر مقلد ہوا پھر اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا، اور کچھ عرصہ وہ چینیاں والی مسجد لاہور میں غیر مقلدوں کا امام مسجد رہا۔ اس کے بعد اس نے حدیث کے ماننے سے بھی انکار کر دیا اور اپنا نام اہل ذکر والقرآن رکھ لیا اور ایک چھوٹی سی پارٹی بنا لی۔ تو سنت کا انکار کرنے کے لیے بھی آدمی غیر مقلدین سے ملا، کرامات اور معجزات کا انکار کرنے کے لیے بھی غیر مقلدوں سے سر سید احمد نیچری کو درآمد کر لیا گیا، لیکن اتنے اختلاف سے ابھی انگریز کا کام پورا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جہاد کا مسئلہ کسی طرح ختم ہو جائے، اسے جہاد سے تکلیف تھی اور کسی کام سے تکلیف نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مستشرقین سے، جو ان کے عیسائی علماء ہوتے ہیں، ان سے بھی اور غیر مقلدین سے اس بارے میں مشورہ لیا کہ کیا یہ جہاد کبھی ختم بھی اسلام میں ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں جہاد ختم ہو جائے گا، کیونکہ سارے مسلمان ہوں گے، کوئی کافر رہے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، اب اس کا یہی طریقہ ہے کہ کسی کو مسیح بنایا جائے اور وہ اعلان کرے کہ بھئی میں مسیح ہوں، اور اس لیے اب جہاد جو ہے وہ ختم ہے، اب جہاد کا زمانہ باقی نہیں رہا۔ چنانچہ غیر مقلدوں میں سے ہی ایک آدمی مرزا غلام احمد قادیانی اس مقصد کے لیے چن لیا گیا۔ مرزا قادیانی کی دوسری بیوی جو تھی، پہلی بیوی حرمت بیوی تھی، وہ تو اس کی برادری اور خاندان سے تھی۔ دوسری بیوی جس کا نام نصرت بیگم تھا، یہ غیر مقلد ناصر نواب کی لڑکی تھی۔ یہ نکاح بھی میاں نذیر حسین نے پڑھا تھا، اور 5 روپے نکاح کی فیس بھی اس زمانے میں ادا کی گئی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس شادی میں نہ مرزا قادیانی کی برادری شریک ہوئی اور نہ ناصر نواب کی برادری شریک ہوئی۔
مرزا قادیانی کی برات کے ساتھ 5 ہی آدمی گئے جو 5 ہی ہندو تھے، لالا شرم پت رائے وغیرہ، کوئی اپنی برادری کا آدمی دہلی نہیں گیا، اور ناصر نواب سے بھی ساری اس کی برادری ناراض تھی کہ یہ جھوٹے دعوے نبوت کے کر رہا ہے، تو اس کو لڑکی دے رہا ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں، رفع جان تو کر لیتا ہے نا، اس لیے لڑکی دے رہا ہے۔ تو اس لیے غیر مقلدین سے پھر ایسا آدمی تلاش کیا گیا کہ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے کہ جس مسیح نے آنا تھا اور جہاد کے خاتمے کا اعلان کرنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ چنانچہ در سمین میں اس کی نظم ہی یہی ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ وقت مسیح ہے، جنگ اور جہاد اب حرام اور کبھی ہے۔ پوری نظم اس نے لکھی اور اسی کو بنیاد بنا کے کہ میں مسیح ہوں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جہاد ختم ہو جائے گا، میں جہاد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو انکار حدیث کے لیے بھی آدمی وہیں سے ملا، نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے بھی آدمی غیر مقلدین سے ہی ملا، فقہ کا انکار بھی ان لوگوں نے کیا، تصوف کا انکار بھی انہوں نے کیا، معجزات اور کرامات کا انکار بھی ان ہی لوگوں نے کیا۔ تو اس نے پہلے ایک فرقہ ایسا بنا لیا کہ جو اپنے اکابر کو چھوڑ دے اور پھر جو کچھ ان کو انگریز کہے وہ اسی کو مانتا چلا جائے۔ اسی لیے رسول باسم نے دعا مانگی سے کہ یا اللہ غیر مقلد تو کجا، وہ زمانہ بھی مجھے نہ دکھانا جس میں غیر مقلد پیدا ہو۔ آپ نے مشکاہ شریف میں یہ حدیث پڑھی ہوگی نا کہ آپ نے دعا مانگی اللہم لا یترکنی زمان لا یتبع فیہ العلیم، کہ وہ زمانہ میں نہ پاؤں جس میں علماء، بڑے علماء کی اتباع اور تقلید کا انکار کیا جانے لگے گا۔ اور یہ کس لیے انکار ہوگا؟ کوئی قرآن و حدیث کا حکم ہوگا؟ نہیں، فرمایا ولا یستحیا عن الحلیم، کہ ان میں شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، پلے درجے کے بے شرم اور بے حیا ہوں گے، جس کو چاہے گالیاں دلوا لو۔ قلوبہم قلوب العاجم، تو اکابر کی گستاخی کی وجہ سے ان کے دل بالکل گونگے بہرے ہو جائیں گے، سارا قرآن سنا دو مجال ہے وہ مان جائیں، ساری احادیث سنا جو مجال ہے ان پر کوئی اثر ہو جائے۔ ہاں السنتہم السنت العرب، زبان کے بڑے تیز ترار ہوں گے۔ اس لیے میں اہل حدیث کا معنی باتونی کیا کرتا ہوں کہ اہل سنت تو وہ ہے جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، اور حدیث میں نے بات ہوتا ہے نا، تو اہل حدیث وہ ہیں جو باتونی ہیں، باتیں بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ تباہی اور بربادی جو دین کی مقدر تھی یہ غیر مقلدوں کے ہاتھوں پر تھی۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں یہ ایک سیاسی فتنہ تھا، لیکن اس کو مذہبی عنوان دے دیا گیا تاکہ علماء اسی طرح مصروف ہو جائیں اور وہ جہاد کا درس دینا بند کر دیں۔ جتنے فرقے اور فتنے زیادہ ہوں گے تو علماء کی مصروفیت بھی بڑھ جائے گی نا۔ انکار حدیث کے خلاف کام کرو جی، فقہ کا انکار کرنے والوں کے خلاف کام کرو، صحابہ کی عظمت پر کام کرو، اہل بیت کی عظمت پر کام کرو، تو جتنے یہ زیادہ مصروف ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ پھر جہاد کی طرف توجہ اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہی انگریز کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ فتنے پیدا کیے۔ پہلے ان کی ماں پیدا کی غیر مقلدیت، پھر اسی کے ماں کے پیٹ سے یہ سارے فتنے جو تھے پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو اسی لیے غیر مقلدیت جو ہے یہ تمام فتنوں کی ماں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، 8ویں جماعت بیچارہ فیل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ یہ مختار قاری کا امتحان دے لو۔ یہ آپ نے دیکھا کچہریوں میں عرضیاں لکھنے والے بیٹھتے ہیں، یہ عرضی کا کورس پاس کرنے کا نام اس زمانے میں مختار قاری ہوتا تھا۔ چنانچہ پھر وہ امتحان دیا
لکھتا ہے کہ میں اور میرا ایک ساتھی سکھ تھا، دونوں نے امتحان دیا لیکن اس میں بھی فیل ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا سکھ جو تھا۔ بہرحال چونکہ مشق تو عرضیاں لکھنے کی کچھ ہو چکی تھی، اس لیے کچہری میں بیٹھ جاتا تھا، کوئی درخواست لکھ لیتا، پیسے لے لیتا، بس یہ اس کا کام تھا۔ اس کے بعد پھر انگریز نے اس کو چن لیا اور اس کو ایک دو عربی آدمی مہیا کیے جو اس کو غیر مقلد تھے اور زبان عربی جانتے تھے، جو اس کو غلط سلط مسائل بتاتے اور یہ کتابیں لکھتا رہتا۔ اصل تحقیق علماء کی یہی ہے کہ یہ کتابیں جو مرزا قادیانی کے نام سے چھپی ہوئی ہیں یہ مرزے کی لکھی نہیں، جیسے نواب صدیق حسن غیر مقلد کی کتابیں جو اس کے نام سے چھپی ہوئی اس کی لکھی نہیں، لکھتا کوئی تھا، نام کسی کا ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ کتابیں لکھوائی گئی اور یہ کتابیں لکھوانا اسی وقت سے ایک مشکل فن بن گیا شرارت کے لیے۔ مودودی صاحب کو چونکہ امریکہ نے امداد دینی تھی تو کہا کہ خوب دھڑ دھڑ کتابیں لکھو، ترجمے کرو، تاکہ اس بہانے سے پیسے دیے جائیں کہ جی اتنے ہزار کتابیں فلاں لائبریری کے لیے بھیج دی جائیں، کیونکہ امریکہ بڑا علم دوست ہے اور وہ علمی کتابوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اب مقصد پیسے دینے ہیں، لیکن اگر ویسے ہی دے گا تو لوگ سمجھیں گے بھی آخر کیا تعلق ہے کہ یہ پیسے مل رہے ہیں فساد شرارت کے لیے۔ تو مرزے کو بھی پیسے اسی بہانے سے ملتے تھے کہ وہ جو اوٹ پٹانگ اس کے نام سے چھپتا تھا اس کو حکومت برطانیہ خریدتی ہے، خوب وہاں جا کے بے شک سمندر میں پھینک دے، لیکن اس کو تو پیسے دے دیتے تھے نا۔ یہی حال مودودی صاحب کی کتابوں کا تھا کہ مودودی نے جو اتنی کتابیں لکھی وہ اسی لیے اس کی مدد ہوتی تھی کہ یہ ان کتابوں کی وجہ سے اس کی پیسے اس کو ملیں گے، ورنہ اور کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ پھر جب دیکھا کہ اب کتابوں سے بھی اتنے پیسے نہیں مل رہے، پھر یہ بیچاری مریم جمیلہ بھاگی وہاں سے، اس کو نہ کوئی مکے میں ملا جو اس کو مسلمان کرتا، نہ مدینے میں ملا، وہ بھاگ کر مودودی صاحب کے پاس آ گئی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور میں اپنی جائیداد جو ہے وہ مودودی صاحب کے منصورے کو وقف کرتی ہوں، اتنے لاکھ اسپتال کو دیتی ہوں، اتنے یہ کرتی ہوں، اتنے وہ کرتی ہوں۔ اصل تو پیسے بھیجنے تھے، کسی نام سے بھیج دیتے۔ تو سارا مقصد تو ان حضرات کا یہی تھا۔ اس لیے پھر جب اس نے ابتدا شروع کی کہ اب کیا انداز اختیار کیا جائے کہ مسلمان جلدی سے مجھ سے بدکے بھی نہ بلکہ میری مدد کریں اور میرے فتووں اور مسئلوں کو مانتے رہیں، تو اس نے ہندوؤں اور عیسائیوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ آج فلاں پادری سے بات ہو رہی ہے، آج فلاں ہندو سے پنڈت سے بات ہو رہی ہے کہ میں ان کے سامنے اسلام کی صداقت بیان کرتا ہوں، لیکن اس کی کتابیں پڑھنے سے جو چیز سامنے آتی ہے اور پوری دنیا کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی وہ یہی ہے کہ مرزا قادیانی کا دور جن دنیا میں ایسا دور گزرا ہے کہ جتنی گالیاں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں دی گئی ہیں، نہ اس سے پہلے اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں تھی، نہ اس کے بعد۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ پیغمبروں اسلام کے صداقت کے نام سے اشتہار دے دیتا، مناظرے مبالغے کا چیلنج دیتا، کوئی پیشگوئی کر دیتا۔ اب جب وہ جھوٹی ہوتی تو یہ بجائے جواب دینے کے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ اب جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں بکتا وہ رسول پاک کو گالیاں بکتے، جب یہ رام چندر کو گالیاں بکتا وہ رسول پاک کو گالیاں بکتے، یہ کرشن جی کو گالیاں بکتا وہ رسول پاک کو گالیاں بکتے، یہ لکشمن کو گالیاں دیتا وہ ہنومان کو گالیاں دیتا، وہ رسول پاک کو گالیاں دیتے۔ خود اس نے اپنی کتاب آریہ دھرم میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ جتنی گالیاں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کو اس زمانے میں دی گئی ہیں اتنی دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ اسی لیے کھڑا ہوا تھا، مناظروں کے نام سے، مبالوں کے نام سے، پیشگوئیوں کے نام سے دوسرے فرقوں کو گالیاں دیتا تھا۔ اب جب عیسائیوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، مسلمان بیچارے پھر وہ
ان پڑھ بھی ہوشیار ہو جاتے نا کہ ہمارے پاس ایک مناظر ہے. اب جناب مسلمان بڑے خوش ہوئے, چیلنج بازیاں شروع ہو گئیں, چنانچہ امرتسر میں مناظرہ طے ہو گیا. عیسائیوں کی طرف سے ایک انگریز پادری تھا مارٹن ہنری کلارک, اور ایک ہندوستانی تھا عبداللہ اتھم, جو پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا. ادھر سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ساتھ ایک اس کا چیلا تھا. اس نے پہل یہ کی کہ انجیل میں یہ لکھا ہے کہ ایمان کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے, مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ اڑ کر سمندر میں گر جا تو یہ گر جائے گا. تو جتنے پادری یہاں بیٹھے ہیں ان میں کوئی ایمان نہیں, ان میں کوئی ایسی ایمانی قوت نہیں جس سے یہ کام کر سکے. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ مسیح علیہ السلام کے حواریوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا, ہمارے لیے یہ نشانی نہیں ہے. انہوں نے جواب میں یہ اعتراض کیا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتا. تو حواری تو آج موجود نہیں ہے, قرآن تو ہے نا, یہ کسی پتھر پر رکھو پتھر ذرہ ذرہ ہوتا ہے یا نہیں. اب اس نے ساری تیاری یہی تو کی ہوئی تھی کہ ان کو برا بھلا کہتا تھا, خود تو جواب نہیں دے سکتا تھا کوئی, اس لیے اس میں یہ پریشان ہوا. وہ پہلے دن کا مناظرہ ختم ہو گیا. دوسرے دن جب مناظرہ شروع ہوا تو عیسائیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ دعوی مسیحیت کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں, وہ ایک مردہ لے آئے, جنازہ ایک لے آئے, ایک اندھا لے آئے, ایک لنگڑا لے آئے, ایک گونگا لے آئے, ایک کوڑا لے آئے کہ دیکھو بھی انجیل میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے, اور قرآن پاک میں بھی ہے اگر تم آج یہ معجزات ہمیں دکھا دو تو ہم آپ کو مسیح ماننے کو تیار ہیں. اب اس کے پاس کیا تھا, یہ تو وہی حال تھا نا جیسا تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو پڑھ کر خلیفہ کے پاس لائے. اس نے کہا جی یہ دعویٰ نبوت کرتا ہے. اس نے کہا بھی تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. ہے کہ نبیوں کے تو بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے ہیں, تیرے پاس بھی معجزہ ہے. اس نے کہا جی جو معجزہ آپ کہیں وہ دکھایا جا سکتا ہے, اس میں کون سا مشکل ہے. تو بادشاہ نے کہا خلیفہ نے کیا تم کسی مردہ کو زندہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی اجازت دیں, وزیر کو ابھی قتل کرتا ہوں پھر زندہ کر کے دکھا دوں گا. تو وزیر کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں بغیر معجزہ دیکھے تم پر ایمان لے آتا ہوں. اب اس کا بھی یہی حال تھا, اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں آج رات استخارہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگوں گا, اس کے بعد یہ نشان دکھاؤں گا. اگلے دن جب آیا تو اس نے استخارہ یہ بتایا کہ رات میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانات اب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پیشگوئی کر دو کوئی 15 مہینے کے اندر اندر آتم جو ہے اور پادری مخالف فریق یہ ایسے عذاب میں گرفتار ہوگا جیسا کبھی دنیا نے نہیں دیکھا, اور مر جائے گا اسی عذاب میں. چلو 15 مہینے کی تو مہلت مل گئی نا. اور اس کو اتنا زور شور سے شائع کیا کہ اگر 15 مہینے کے اندر اندر یہ نہ مرا تو میں سارے لانتیوں سے بڑا لانتی, سارے یہودیوں سے بڑا یہودی, سارے بے ایمانوں سے بڑا بے ایمان, سارے شیطانوں سے بڑا شیطان ہوں گا. میرا منہ کالا کیا جائے, مجھے پھانسی دے دی جائے. جنگ مقدس اس کی چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں یہ سارے اس مناظرے کی کارروائی درج ہے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس 15 مہینے میں عبداللہ اتھم کے سر میں درد بھی نہ ہوا, مرنا تو کجا.
اللہ تعالیٰ اس مرتد کو ان کافروں سے بھی زیادہ ذلیل کرنا چاہتا تھا، بلکہ کافروں کے ہاتھوں سے ذلیل کرانا چاہتے تھے۔ اس نے ان 15 مہینے میں ایک دن تو یہ کیا کہ کسی سانپوں والے سے ملا کے 1-2 سانپ پکڑ کر اس کے گھر پھینک دو، کوئی سانپ لڑ جائے وہ مر جائے۔ وہ سانپ پھینکوائے گئے، لیکن اتفاق سے اس کا داماد ہے تو اس نے دیکھی، انہوں نے سانپ مار دی۔ پھر ایک دن دیکھا کہ کچھ نوجوان آدھی رات کے بعد دیوار سے پھلانگنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مرزا قادیانی کی شرارت ہے۔ وہ جج بھی تھا امرتسر کا، اس نے پھر حکومت کو درخواست دی کہ میرا تحفظ کیا جائے، اس نے میری موت کی پیشگوئی کی ہے، اب مجھے یہ قتل کروانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس دن آخری دن تھا تو عبداللہ سنوری اس کا جو مرید ہے وہ بھی غیر مقلد تھا، پہلے رفع دین کرتا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس دن پورے قادیاں میں سب قادی مرزائی اور مرزا نے بیٹھ کر چنے لے لیے، اس پر صورت فیل کا وظیفہ پڑا اور وہ چنے مجھے دیے۔ عبداللہ سنوری کہتا ہے کہ یہ کنویں میں پھینکا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، پھینکتے وقت یہی کہنا کہ مر گیا مر گیا، اصحاب فیل کی طرح تباہ ہو گیا۔ وہ ساری رات چنے پڑتے رہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس اگلا دن جو تھا، اس دن خود ہی اپنی کتاب سراج منیر میں لکھتا ہے کہ پشاور سے لے کر کلکتے تک ہر شہر میں عیسائیوں نے جلوس نکالے اور بہت کچھ اسلام کے خلاف بکا، بلکہ کچھ عیسائی کالک لے کر اور سلیب سولی لے کر اس کے دروازے پر جا بیٹھے کہ بھئی باہر نکلو، تیرا منہ کالا کریں گے، تجھے سولی پر لٹکائیں گے۔ تو پادری برکت اللہ لکھتا ہے کہ اس نے پھر فوراً حکومت سے فرمائش کی کہ میرے بندوبست کیا جائے۔ پھر وہ اس کو تان بھی دیتا ہے کہ مسیح کی نشانی تو یہ تھی کہ وہ کاسر صلیب ہوگا، صلیب کو توڑے گا، اور اس نے اس کا معنی کیا تھا کہ میں عیسائی مذہب کو ختم کر دوں گا۔ لیکن صلیبی حکومت سے درخواست کی کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہ خود کیا کاسر صلیب ہوتا، یہ تو صلیب کے سائے میں ساری عمر رہا، اور صلیبی حکومت نے اس کی اس وقت حفاظت کی، ورنہ اس دن اس کو عیسائی مار دیتے۔ عجیب و غریب اشتہار شائع ہوئے۔ ایک اشتہار جو امرتسر سے شائع ہوا، اس کا پہلا شعر یہی تھا: پنجائے آتم سے ہے مشکل رہائی آپ کی، توڑ ڈالے گا باتم نازک کلائی آپ کی۔ اس قسم کے اشعار اور ہر طرح سے اس کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ اپنی کتاب نور الاسلام میں لکھتا ہے صفحہ 8 پر کہ میں بیٹھا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ بالکل خون آلودہ میرے سامنے آئے۔ میں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس پیش گوئی کے غلط ہونے سے پورے فرشتے آج ماتم کر رہے ہیں اور خون آلودہ ہے کہ یہ پیش گوئی غلط ہو گئی ہے اور لوگ کہیں گے اسلام جھوٹا ہے، اس لیے سارے فرشتے بھی بیچارے ماتم کر رہے ہیں۔ اسی پیش گوئی میں تھا کہ اس دن بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائی مذہب ترک کریں گے، لیکن کوئی بھی ایک عیسائی بھی اس دن مرزائی نہیں بنا، نہ مسلمان بنا۔ اس کا سالہ جو تھا نصرت بیگم کا بھائی سعید احمد اس کا نام تھا، وہ اسی دن عیسائی ہو گئے۔ تو اس لیے یہ تو انجام ہوا۔ چھیڑ چھاڑ جو سب سے کرتا تھا، عیسائیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ۔ ایک پنڈت تھا، پنڈت لیکھ رام، اس نے براہین احمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اشتہار دیا کہ 300 دلائل اسلام کی صداقت کے اس میں لکھنے ہیں، میں نے پیسے جمع کرو، 50 جلدوں میں ہوگی۔ بڑی دنیا نے پیسے دیے، لیکن وہ پہلی ایک ہی جلد کو 4 جلدوں کا نام دیا گیا، چند صفحے، ایک جلد، دوسری جلد، تیسری جلد، چوتھی جلد۔ اس میں ایک دلیل بھی اسلام کی صداقت پر نہیں، صرف اپنے الہام اور پیش گوئیاں درج ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں جلد لکھی تو اس میں یہ لکھ دیا کہ اس میں بھی اسلام کی صداقت پر کچھ نہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ اس نے میرے مسیح ہونے کا انکار کیا ہے، اس لیے اندھا ہو گیا ہے، معاذ اللہ، نابینا سے ہو گئے تھے نا۔
اس قسم کی بکواسات ہیں اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ لکھا کہ 5 اور 50 میں چونکہ صرف صفر کا فرق ہے، اس لیے میں نے جو 50 جلدوں کا وعدہ کیا تھا وہ 5 جلدیں لکھنے سے پورا ہو گیا، کیونکہ صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس لیے آج یہ پہچاننا ہو کہ مرزائی پکا ہے یا کچا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ 100 روپیہ لے لو اور 1 روپیہ اس کو واپس کر دو. اگر تو خوشی سے قبول کر لے تو پکا مرزائی ہے، کیونکہ وہ صفر کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا. اور اگر چوچرا کرے تو پھر اس کو ساتھ کہو کہ در کفر ہم ثابت نہیں جو نادر رسوا بکن، کہ کافر تو ہوا تھا کفر میں تو پکا نہیں ہے، کیونکہ تیرا نبی صفر کی قیمت نہیں بتاتا تو اس کی قیمت بنانا چاہتا ہے خام کا. تو اس نے پنڈت لیکھ رام نے پھر اس کتاب کا جواب لکھا. وہ چھوٹی سی کتاب تھی. لیکھ رام کی کتاب پوری مشکات جتنی تختی پر ہے اور اتنی موٹی ہے. اس کا نام ہے تکذیب براہین مرزا. اور اس نے مطالبہ کیا کہ اب میری کتاب کا جواب لکھو. یہ کیا لکھتا. اور دوسری کتاب جو اس نے لکھی کلیات عالیہ مسافر، اس میں 300 اعتراضات معاذ اللہ اس نے قرآن پاک اور اسلام پر کیے کہ اگر ہمت ہے تم بڑے مرد میدان بنے پھرتے ہو، اس کا جواب لکھو. لیکن آج تک کلیات عالیہ مسافر کا جواب نہ مرزا نے لکھا نہ کسی مرزا نے لکھا. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور کے مدرس تھے، انہوں نے ان کے جوابات لکھے. علماء دیوبند کی طرف سے تو کچھ جوابات آئے، لیکن مرزا قادیانی اور ان کی طرف سے اس کا کوئی آج تک جواب نہیں لکھا گیا. اب اس کا جواب ایک ہی تھا، کہا کہ بس مجھے اللہ نے بتایا کہ اس کے جواب لکھنے کی ضرورت نہیں، تو 1 سال آ کر یہاں قادیان میں بیٹھ جا، اور 1 سال کے اندر اگر میرے ہاتھوں کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوا خارق عادت تو میں جھوٹا ہوں گا، تم سچے ہو. اس نے کہا کہ میں 1 سال بھی آ کے بیٹھوں اور پھر بھی کچھ نہ ہو تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ 1 سال کا خرچہ جمع کرا دو کھانے پینے کا یہاں. اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال کا خرچہ میں بینک میں جمع کرا دیتا ہوں، لیکن اتنا ہی آپ دوسرے بینک میں جمع کرائیں کہ اگر معجزہ ظاہر نہ ہوا تو وہ پیسے جو ہیں وہ میرے ہوں گے، کیونکہ میں کیوں کھاؤں کہ اپنے پیسے بھی برباد کروں وہاں جا کے. پھر اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ لیکھ رام ڈرتا ہے وہ قادیہ میں نہیں آئے گا. وہ تیسرے دن قادیہ پہنچ گیا. یہ خوب للکارا اسے کہ نکلو باہر. آ کر اسی بات پر آ گیا کہ پنڈت لیکھ رام نے چونکہ بہت جرت کی ہے، اس لیے اس کے بارے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو تباہ برباد کرے. اس نے کہا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مرزا قادیانی ہیضے کی بیماری سے مرے گا. یہ بات کہ اس نے یہ بات کہی تھی خود مرزا قادیانی کی کتاب سراج منیر میں اس نے اپنے قلم سے لکھی ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی ہیضے کی بیماری سے مرا ہے. اس مرتد عیسائی کے سامنے بھی اللہ نے اس کو ذلیل کیا، ان ہندوؤں کے سامنے بھی ذلیل کیا. اب رہے مسلمان، تو مسلمانوں کے لیے ان سے جو پیشگوئی کی تھی وہ محمدی بیگم کے نکاح کی تھی. ان کے سامنے جو مکان تھا وہ محمدی بیگم کے والد کا تھا اور وہ فوج میں ملازم تھا. تو جیسے عام طور پر دیہاتوں وغیرہ میں شہروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہمسایہ کے بچے بچیاں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، یہ بھی محمدی بیگم بھی ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی. تو ان کا کوئی 6 کنال زمین کا مقدمہ چل رہا تھا. وہ کہیں چھٹی آیا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ مرزا قادیانی کی عدالتوں میں اچھی سنی جاتی ہے، تو اس سے سفارشی چٹ لگا لو تاکہ وہ مقدمہ جو ہے ہمارے حق میں ہو جائے، وہ زمین مل جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ گیا، اس نے کہا کہ یہ کام ہے، آپ کی چٹھی لکھ دیں. اس نے کہا کہ میں بغیر استخارے کے کوئی کام نہیں کرتا.
کل آئے آپ. وہ بیچارہ صبح پھر نماز پڑھ کے چلا گیا. اب وہ چٹھی کی تو بعد میں سے کہا رات میں نے استخارہ کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو کہنا کہ اپنی بڑی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دے. اب دنیا کے کام کے لیے کوئی جائے اور کوئی اس طرح آگے کرے, اس بات کو کوئی چوڑا چمار بھی برداشت نہیں کرتا. اس نے اس کو خوب گالیاں دی. اب چونکہ اس نے یہ بات منہ سے نکال دی تھی, اب اس نے پیشگوئی جار دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیشگوئی کر دی ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. بہت برے زور سے, اور یہ پیشگوئی صداقت اسلام کی سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہو گیا. وہ کسی سفر میں لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں نا, مولوی ممبر بیٹھے ہو, یہ تبلیغی نماز 6 نمبر ہی شروع کر دیتے ہیں, اپنا اپنا کام سارے کرتے رہتے ہیں. کیونکہ مولوی صاحب تھے, لوگ مسئلے پوچھتے تھے, قادیانی بھی بیٹھا تھا, اس کو بھی جوش آ گیا. اس نے پوچھا مولانا مرزا صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ سب دیکھنے لگے کہ بھئی یہ بھی یہاں بیٹھا ہے. اب مولوی صاحب تو ابھی خاموش تھے, ایک ذمہ دار بیٹھا, اس نے کہا کہ ہاں بھائی کیا مجھ سے پوچھو, کیا پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا مرزا صاحب کے بارے میں. کہ کون سے مرزا صاحب؟ دیکھیں وہ مرزا صاحب تو مشہور آدمی تھے. دیکھیں 2 مرزا صاحب مشہور تھے, ایک صاحبہ کا عاشق تھا, ایک محمدی بیگم کا عاشق تھا, دونوں عورتوں کے عاشق تھے. بھائی ایمان کس کا پوچھتا تھی؟ اب اس نے کیا پوچھنا تھا, اس کی تو ستیاناش کر دی ایک ہی بات میں. اس نے وہ باقی کہنے لگے جی دونوں کا بتا دو. اس نے کہا میں کون سا واعظ اور مقرر کو 6 گھنٹے تقریر کروں گا. وہ جو تھا نا صاحبہ کا عاشق, وہ کم از کم آدمی نر اور مرد تھا, کیونکہ اس کی بارات آئی, صاحبہ کی بارات باہر بیٹھی تھی اور یہ صاحبہ کو اٹھا کے بھاگ گیا. بعد میں صاحبہ کے بھائیوں نے دونوں کو قتل کر دیا جا کے. چلو مر گیا, مردوں کی طرح مرا, لیکن یہ جو تھا نا یہ پرلے درجے کا گانڈو تھا. کہنے لگے ساری عمر کہتا ہے پیش گوئیاں کرتا رہا, محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی, اور وہ ساری عمر مسلمانوں کے پاس رہی. اور بے غیرت ہیں سارے قادیانی جی کی, ان کی ام المومن ان کی ہو, اور رہے مسلمانوں کے قبضے میں. نبی بھی بے غیرت تھا, ان کی بھی سارے بے غیرت تھے. اس کے اسم کے بڑی عجیب نظمیں لکھی تھی. ایک شعر ہے, خدا بندہ سبب کوئی بنا دے, خدا بندہ سبب کوئی بنا دے, کسی صورت سے وہ صورت ملا دے. اب اسے محمدی بیگم کے باپ کو خطرہ ہوا کہ یہ بدماش آدمی ہے, میں فوجی آدمی ہوں, گھر تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہے. تو اس نے اپنی لڑکی کو اس کے ماموں کے یہاں ہوشیارپور میں بھیج دیا, اور اپنے گھر سے کہا کہ میں جلدی کوئی انتظام کروں گا, بچے کی شادی ہو جائے, لیکن اس کو یہاں نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی بکتا رہے گا, بکواس کرتا رہے گا, تو اس سے ہماری بےعزتی ہے, اس کا ہم وقت کا کیا بگڑے گا, تو پہلے بدماش ہے. چنانچہ پھر اس کو وہی ہوئی کہ ہوشیارپور میں قسمت کھلے گی. اس نے پھر اشتہار دیا کہ مجھے حکم ہے کہ ہوشیارپور میں چلہ کشی کی جائے گی. اس نے پھر ایک چلہ جا کے ہوشیارپور میں کیا, اور محمدی بیگم کے ماموں سے پھر ساز باز کی کہ اتنے پیسے میں تمہیں دے دوں گا, تم یہ نکاح کروا دو. ساتھ یہ بھی کہ اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہوگا, دین کا بھی فائدہ ہوگا, کہ پیشگوئی سچی ہوگی, اسلام کی صداقت ہندوؤں پر ظاہر ہو جائے گی, اور ہندو عیسائی مان لیں گے کہ واقعی اسلام سچا دین ہے, کیونکہ محمدی بیگم کا نکاح مرزا سے ہو گیا ہے. لیکن جھگڑا یہاں تک رہا, وہ کہتا تھا کہ یہ رقم اور جو زمین باغ مجھے دے رہے ہو پہلے میرے نام لگواؤ, پھر میں نکاح کرواؤں گا. وہ کہتا نہیں پہلے نکاح کرواؤ پھر لگاؤں گا. اس نے کہا پھر میں نہیں لگا. اسی میں ان کی بات ختم ہو گئی. اتنے میں وہ چھٹی لے کر پھر آ گیا باپ, اور محمدی بیگم کا نام نکاح پٹی ضلع قصور کے شخص مرزا سلطان بیگ کے ساتھ ہو گیا. اس کے باپ کا نام مرزا احمد بیگ تھا.
تو اس کا نکاح مرزا سلطان بیگ کے ساتھ ہو گیا. اب جناب یہ بیچارہ بڑا پریشان. ہم انتظار وصل وہ آغوش غیر میں، ہم انتظار وصل وہ آغوش غیر میں، قدرت خدا کی درد کہیں اور دوا کہیں. پھر اس نے پیشگوئی کی کہ 2.5 سال کے اندر اندر یہ سلطان بیگ مر جائے گا اور یہ بیوہ ہو کر اب میرے پاس آئے گا. خدا کی باتیں نہیں ٹال سکتی. ساتھ وہ حدیث بھی لکھ دی جو آتا ہے کہ مسیح جب آئیں گے نا یتزوج و یولد کہ وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی. کہ یہ اگر نکاح نہ ہوا تو معاذ اللہ اسلام جھوٹا قرار پائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر کی پیشگوئی ہے کہ مسیح نے نکاح کرنا ہے اور مسیح کی اولاد بھی ہوگی. لیکن کچھ بھی نہ ہوا. وہ ساری اس کی پیشگوئیاں دھری کی دھری رہ گئی. اب جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں بنتا تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشگوئی میں بتایا ہے کہ خدا نے مصیبت ٹال دی. اب وہ مشوقہ مصیبت بن گئی اس کے لیے. تو اب اس کی یہی تعویل کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی. پر اس پیشگوئی کے بارے میں اس نے اتنا زور لگایا اپنی کتاب انجام آتھم میں کہ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو میں سارے لانتیوں سے بڑا لانتی سمجھا جاؤں گا، سب سے بڑا جھوٹا ہوں گا، مجھے یہودیوں سے بدتر سمجھا جائے اور میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہے گا. بہرحال اس نے عیسائیوں کو بھی چھیڑا، ہندوؤں کو بھی چھیڑا، مسلمانوں کو بھی چھیڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب کے سامنے اس کو ذلیل و خوار کیا. اگر نہیں چھیڑا تو سکھوں کو نہیں چھیڑا. بس ان کے بارے میں تو ایک ہی کتاب لکھی ہے 7 وچن، اس میں گرو نانک کی خوب تعریف کی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ اندرونی وجہ تھی کیا. سکھوں کے خلاف اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، مسلمانوں کے خلاف لکھا، ہندوؤں کے خلاف لکھا. شاید اس لیے کہ وہ کہتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہامی نام میرا جو رکھا ہے وہ ہے امین الملک جے سنگھ بہادر. امین الملک جے سنگھ بہادر. سنگھ سکھوں کے نام کے ساتھ آتا ہے نا، سنگھ کا معنی شیر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو اس کی مختصر سی سیرت ہے. اب 3 مسائل جو ہیں وہ زیادہ سامنے آتے ہیں. انہوں نے ہوا بنا رکھا ہے مسئلہ حیات مسیح کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں. پہلے تو یہ کہ جب علماء نے فتوی کفر دیا تو یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم کافر نہیں ہیں. میں ایک جگہ مہمان گیا تو وہاں پتہ چلا کہ کالج کے چند لڑکوں کو کوئی قادیانی پروفیسر ہے، اس نے ٹیوشن پڑھتے ہیں، اس نے گمراہ کر رکھا ہے اور کچھ متاثر ہیں اور کچھ ادھر چلے گئے ہیں. تو وہاں کے مولوی صاحبان نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی، تو چونکہ کتابوں کے ایڈیشن الگ آتے ہیں، صفحے نہیں ملتے. ہماری جو کتابیں چھپی تھی اس میں جو صفحات وغیرہ کتابوں کے تھے وہ جو کتابیں انہوں نے بھیجی ان میں نہیں ملے. اب وہ اور پکے ہو گیا کہ یہ علماء نے جھوٹ بولے ہیں، حوالے کتابوں میں نہیں. وہ مولوی صاحبان بھی چونکہ ایکسپرٹ نہیں تھے اس فن میں، انہوں نے پھر یہ کہا کہ انہوں نے نکال دیے. گویا تصدیق ہوگی کہ ان کتابوں میں نہیں ہے. وہ میں گیا تو چھوٹا بھائی میرا پروفیسر تھا یہیں کا، فارغ خیال مدارس کا. اس نے کہا کہ یہ قصہ ہے. میں نے کہا کتابوں میں حوالے تو ہیں. میں نے کہا نہیں ملے ہمیں. میں نے کہا لے آؤ. کتابیں لے آئے، میں نے حوالے نکال کے دکھا دی. یہ کہ یہ تو صفحے اور ہیں. میں نے کہا صفحے تو اور ہیں، یہ تو ایڈیشنوں میں صفحے بدلتے رہتے ہیں کتابوں کی، اس میں کون سی بات ہے. اب وہ 2-3 لڑکے کہنے لگے کہ آپ ہمارے پروفیسر سے بات کریں. کہ ٹھیک ہے بات ہم کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسے یہ کہنا کہ ایک ماسٹر ہے پرائمری اسکول کا، اس سے بات کرنی ہے، کیونکہ مولوی کے نام سے جب ذرا جو بدکتے ہیں ہم. اور مہمان آیا ہوا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. نے کہا ہاں بالکل لے آؤ اس کو.
لیکن کوئی مولوی ساتھ نہ آئے. میں نے کہا وہ یہ بھی کہیں گے تو انہیں کہہ دینا کہ کوئی مولوی نہیں آئے گا, وکیل پروفیسر یا وکلاء ہوں گے دونوں طرف سے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. چلے گئے ہم. بڑا فنکار آدمی, اس نے جناب بالکل آنسو بہانے شروع کر دیے بیٹھ کے. جی میں بڑا دکھیا ہوں, میں بڑا پریشان ہوں. جی رونا شروع کر دیا. اب لوگ اس کے رونے پر جا رہے ہیں کہ کس کو کیا ہے. کہ دیکھو جی میں کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں قرآن پڑھتا ہوں, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں تو کافر ہے. اور یہ جو سامنے مکان والا ہے یہ لوگ جانتے ہیں اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, شراب پیتا ہے, زانی ہے, بدکار آدمی, اس کو کہتے ہیں مسلمان. اس نے جناب رو رو کے ایسے انداز میں بات چیت شروع کی نا. میں نے کہا بھی ہے تو بڑا فنکار آدمی کہ جی میں بڑا دکھیا ہوں, میں سخت پریشان ہوں, اچھا ہوا کہ آپ آ گئے. میں نے کہا اللہ کے بندے میں تجھ سے بھی زیادہ دکھیا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ دونوں دکھی اکٹھے ہو گئے آج. تیرا دکھ میں سنوں گا, تو میرا دکھ سن لے. میں نے کہا یہ جو تو نے رونا رویا ہے تجھے کسی نے اس لیے کافر کہا, تو کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہ تو چونکہ کلمہ پڑھتا ہے کافر ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا اس لیے کافر کہا ہے تو قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا اس لیے کافر کرتا کہا ہے کہ تو تہجد کیوں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا وہ وجہ بتاؤ نا جس وجہ سے یہ تمہیں کافر کہتے ہیں. ان وجہ سے تو کسی نے آپ کو تمہیں کافر نہیں کہا. آخر یہ جو کافر کہتے ہیں یہ کسی وجہ سے کہتے ہوں گے نا, وہ وجہ مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. بے شک رو کے بتاؤ یا ہنس کے بتاؤ, لیکن اصل وجہ بتاؤ کیا ہے. اب وہ سمجھ گیا کچھ. میں نے کہا میرا دکھ سنو. میں نے کہا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں, یہ کلمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی صحیح ہے. ان کا ہم میں سید بھی ہیں, بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں, سب کچھ یہ کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن مرزا قادیانی پھر بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں سارے. کافر تو کجا, وہ آخر انسان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان الادا سارو خنازل فلا ونساؤہم من دونہن الاکل بھی, کہ یہ ان کے سارے مرد جو ہیں وہ خنزیر ہیں اور عورتیں کتیاں ہیں. اور جو میری کتابوں کو نہیں مانتا وہ حرامزادہ ہے. تو میں نے کہا آخر یہ کلمہ جب وہ پڑھتے ہیں ان کو بھی تو رونا چاہیے نا کہ یا اللہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے, ہمیں خنزیر سمجھتے ہیں, ہماری عورتوں کو کتیاں سمجھتے ہیں. میں نے کہا چلو جو کچھ ہمیں کہا وہ تو کہا, یہ بتاؤ کہ حرمت بیوی نے مرزے کو نہیں مانا, اس کی بیوی نے وہ بھی کتی تھی یا نہیں, اور یہ خنزیر تھا یا نہیں. مرزے کے لڑکے فضل احمد نے اور سلطان احمد دونوں نے مرزے کی دعووں کو نہیں مانا, ان کا جنازہ بھی مرزے نے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا وہ واقعتاً حرامزادے تھے, پھر ان کا باپ بڑوا کہلائے گا یا مسیح مہدی کہلائے گا؟ ہم تو ایسے لوگوں کو دلہ اور بڑوا کہتے ہیں. اب وہ کچھ سمجھ گیا کہ بھئی یہ صرف ماسٹر نہیں ہے. انہیں کہنے لگا تم تو کل اسکول ماسٹر ہے. میں نے کہا بھائی جا کے پوچھ لو, میں پڑھاتا ہوں, آپ بھی پڑھا کے آؤں, کل بھی پڑھانا ہے جا کے. میں تو یہاں ملنے آیا تھا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں, صحیح ہے؟ صحیح ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, صحیح ہے ترجمہ؟ یہ بالکل صحیح ہے. میں نے کہا ایک شخص یہ 2 قدم صحیح رکھتا ہے, الفاظ صحیح پڑھتا ہے, زبر زیر کا فرق نہیں کرتا, ترجمہ بھی صحیح کرتا ہے. تیسرے نمبر پر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بالکل صحیح کلمہ ہے, اس کا ترجمہ بھی یہی ہے اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. لیکن پتہ نہیں تم یہ کلمہ پڑھتے اور اللہ کس کو سمجھتے ہو, وہ اللہ تو میں ہوں.
میں نے کہا تم اسے کلمہ گو کہو گے؟ سارے کہنے لگے جی نہیں. یہ کون کہتا ہے؟ میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. میں نے کہا اس شخص کو کون کہے گا یہ کلمہ گو ہے؟ دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. ایک آدمی یہ صحیح الفاظ پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی صحیح کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ میں ہوں. میں نے ایک غلطی کا ازالہ کتاب نکالی، لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. اس وحی الہی میں مجھے محمد بھی کہا گیا ہے اور رسول بھی. اور لکھتا ہے کہ جس نے مجھ میں اور محمد رسول اللہ میں فرق جانا اس نے مجھے نہیں پہچانا. محمد رسول اللہ 2 مرتبہ دنیا میں پیدا ہوئے. پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں، اس وقت وہ پہلی رات کا چاند تھے، اور 14ویں صدی میں قادیہ میں، اس وقت وہ بدر تمام تھے، اور اس سے میں مراد ہوں. پہلی بعثت میں ان کو 10,000 معجزات دیے گئے، ایک جگہ 3,000 لکھتا ہے، اور مجھے 10 لاکھ معجزات دیے گئے. میں نے کہا اس کے بیٹا بھی لکھتا ہے محمود اپنی نظم میں، وہی چاند جو چمکتا تھا مدینے میں وہ جلوہ ریز ہے اب قادیاں کے سینے میں. اس کا مرید ظہیر الدین اکمل بھی نظم یہی لکھتا ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیاں میں. میں نے کہا ان بے ایمانوں کو کون کہتا ہے کہ یہ کلمہ گو ہیں؟ میں نے کہا میں بھی یہی دکھ رو رہا ہوں نا کہ ان بے ایمانوں کو بھی لوگ کلمہ گو سمجھ بیٹھتے ہیں. اب وہ جان چھڑائے. میں نے کہا بھی پوری وجہ چلنی چاہیے. کفر کی ساری وجوہات سیٹ لے گئے تو انہوں نے ایمان اور کفر کی تعریف کی بیان کی کہ ضروریات دین میں سے تمام چیزوں کو تسلیم کرنا، ان میں سے کسی ایک کا انکار یا تعویل باطل کفر ہے، تسلیم کرنا ایمان ہے. تو اس وکیل جج نے اب اور تو کوئی جواب نہ آیا، کہنے لگے جی باقی مولویوں کو تعریف کیوں نہیں آئی؟ مولانا نے فرمایا کہ جو چیز زیادہ عام ہو جائے اس کی تعریف لوگوں کے ذہن میں رہتی، پہچان ہوتی ہے ساری. یعنی کہ کیسے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کیا آپ گلاس کی جامع معنی تعریف کریں؟ آپ گلاس کو پہچان لیتے ہیں یا نہیں؟ کبھی شبہ ہوا کہ یہ گلاس ہے یا نہیں؟ جی نہیں. کہ آپ گلاس کی جامع معنی تعریف کریں. یہ پانی پینے کا برتن ہے، پانی پینے کا تو 100 برتن ہے سکھوں جن کا نام گلاس نہیں ہے. وہ کبھی کہے جی وہ لمبا سا ہوتا ہے، ان کا جگ بھی لمبا ہوتا ہے. کہا کہ ایک چیز جب اتنی واضح ہو جائے کہ اس کی پہچان میں کوئی شبہ نہ ہو، تعریفیں تو یاد رکھی جاتی ہیں شبہ کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کی تعریفیں عوام کو یاد نہیں رہتی. آپ سے اگر گلاس اور قمیض اور پاجامے کی تعریف جامع میں نے پوچھ لی جائے تو آپ قیامت تک نہیں کر سکیں گے. اب وہ جسر منیر خاموش ہو گیا. تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو تعریف آتی ہے؟ میں نے کہا بالکل آتی ہے. میں نے تعریف بیان کی. میں نے کہا جو مسائل اتنی وضاحت سے حضرت پاک سے امت کو ملے ہیں کہ مسلمان تو مسلمانوں میں جو کافر بستے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عقائد مسلمانوں کے ہے کہ اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، 5 نمازوں کو فرض مانتے ہیں. اتنی وضاحت سے جو پھیل چکے ہوں ایسے مسائل کو ضروریات دین کہا جاتا ہے. ان میں سے کسی ایک کا انکار یا تعویل باطل کرنا اس کو کفر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں جتنا حضور پاک کی نبوت کا مسئلہ متواتر ہے اتنا ہی آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ متواتر ہے. جس طرح آپ کی نبوت کا منکر کافر ہے اسی طرح آپ کی ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے. تو اور تو اسے کچھ نہیں آیا. مجھے کہنے لگا جی یہ انصاف تو نہ رہا. میں نے کہا کیسے؟
کہ جی ماننے کے لیے ساری ضروری ہو اور کافر ہونے کے لیے ایک ہی بات انکار کرے تو آدمی کافر ہو جائے، یہ بات تو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آپ وہ ذرا عقلی دلیل بھی بیان کریں اور نقلی بھی بیان کریں، کیا ہے آپ کے پاس؟ اب اس نے تو لفظ اس کو دو آتے تھے بول دیے، میں اس کو عقلی دلیل آتی تھی نہ نقلی، میں پوچھوں کہ بھئی وہ عقلی دلیل بھی سناؤ اور نقلی بھی سناؤ، کچھ نہ۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ یہ عقل اور نقل دونوں کے موافق ہے۔ نقل تو میں نے کہا قرآن میں آتا ہے قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، قرآن مانتا ہے کہ تھے مسلمان، ایک کلمہ کفر کا کہا اور کافر قرار دے دیے گئے۔ شیطان سارے حکم مانتا رہا اللہ تعالیٰ کے، کتنے حکم کا انکار کیا؟ ایک کا انکار کیا، وکان من الکافرین۔ جب میں نے پڑھا وکان من الکافرین تو لوگ ہنس پڑے، کیونکہ وہ کانا تھا۔ میں نے کہا مسلمان کذاب مسلمان تھا یا کافر؟ اس نے ساری باتیں مانی، صرف ایک ختم نبوت کے حکم کا انکار کیا تھا۔ میں نے کہا نقلی دلائل بہت سے ہیں۔ منکرین زکوٰۃ سے جو جہاد ہوا تو انہوں نے صرف تعویل کی تھی کہ خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک کو زکوٰۃ لینے کا حق تھا، بعد والے زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے، تو ان کو مرتد سمجھا گیا۔ ان کے ساتھ جہاد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ ایک چیز کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ تو میں نے کہا نقلی دلائل ہیں، اب عقل کو لے لیں۔ تندرست ہونے کے لیے تو شرط ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو، لیکن بیمار ہونے کے لیے بھی کہے کہ ابھی تو 400 بیماریاں رہتی ہیں، صرف ہیضہ ہی ہوا ہے، یہ کیسے بیمار ہو گیا؟ دو نقطوں، چونکہ پروفیسر بیٹھے تھے، میں نے کہا دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن خطوط منحنی ٹیڑھے خطوط گنے بھی نہیں جا سکتے، لاکھوں بنائے جا سکتے ہیں۔ قسطاس مستقیم ترازو کی ایک ہی حالت ہے، لیکن اس کی غلط حالتیں گنی بھی نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا یہ میرا رومال ہے، اس کے پاک ہونے کے لیے تو شرط ہے کہ کوئی گندگی نہ لگی ہو، لیکن ناپاک ہونے کا ہے کہ ابھی تو صرف 10 آدمیوں نے پخانہ کیا، ساری دنیا رہتی ہے۔ تو میں نے کہا اب وہ پروفیسر تو تھے خوش، سارے ہمارے سارے، اور ان کے آدمی بڑے پریشان تھے، بھی واقعی دو دکھیوں کو ٹکراؤ ہو گیا آج۔ وہ جو لڑکے تھے وہ ہنسے بھی، اور پھر جب نتیجہ الحمدللہ یہ ہوا کہ ان کے 4 قادیانی مسلمان ہو گئے۔ ہمارے لڑکے تو بالکل صحیح ہو گئے جو ان سے متاثر تھے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا لڑکوں سے، میں نے کہا بھی اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے ہاں ٹیوشن پڑھتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں اپنی لڑکیوں کا رشتے کے لیے کہا ہوا تھا۔ یہ باتیں تو ویسے ہی تھی ساری، اصل قصہ تو وہ تھا۔ اور کہتا میں جو ہنستا تھا نا بعض اوقات آپ کے سامنے اس طرح بیٹھا تھا، وہ یوں میں بیٹھا تھا، ادھر وہ بیٹھے تھے، ایک 2 دفعہ میں پیچھے منہ کر کے ہنس رہا تھا تو وہ لڑکی سامنے کھڑی تھی، وہ دروازہ کھول کر دیکھتی تھی کبھی کبھی۔ میں نے کہا اس کا مطلب وہی مناظرہ سن رہی تھی۔ تو بہرحال ان لوگوں کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ اسی قسم کا ہوتا ہے، ہم جی کلمہ گو ہیں، ہم جی ایسے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، پتہ نہیں جی ہمیں لوگ کیوں کافر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جتنے آسمان کے ستارے ہیں شاید اس سے زیادہ کفر کے اسباب ہیں قادیانیوں کے، لیکن چونکہ ایک سبب سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے میں صرف 4 باتیں رکھتا ہوں اس وقت۔ پہلی بات ہے انکار ختم نبوت، یہ وجہ کفر ہے تمہاری، اور میں نے یہ 4 وجہ وہ رکھی ہیں جس کو مرزا خود وجوہ کفر میں مانتا ہے۔ سن 1901 سے پہلے جتنی اس کی کتابیں ہیں، 1884 میں اس نے کتابیں لکھنی شروع کی ہیں، 1901 تک جتنی کتابیں لکھی ہیں ان سب میں یہ لکھتا ہے
ہست ہو خیر الرسل خیر ہست او خیر الرسل خیر الانام ہر نبوت را بروچ و دکھتا. انجام آتم میں لکھتا ہے آپ آخری نبی ہیں، کسی کو کیا حق ہے کہ وہ آپ کے بعد دعوی نبوت کر کے لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال لے. حمامۃ البشرا میں لکھتا ہے کہ رسول باسم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو بھی دعوی نبوت کرے اس کے لعنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. تو خود مرزا بھی اس کو کفریات میں شمار کرتا تھا. اب جب اس نے خود لعنت کا توق اٹھا کر گلے میں ڈال لیا تو ہم نے کہا کہ تو لعنتی ہو گیا. تو جو اس کا اپنا فتویٰ تھا وہی ہم نے اس کو سنا دیا. عطایت و لکایت. دوسری وجہ ہے دعوی نبوت. اس کے بارے میں اس نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور دعوی نبوت کرنا بھی حضور پاک کے بعد کفر ہے، خواہ کوئی امتی ہونے کا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے. تیسرا ہے توہین انبیاء علیہم السلام. اس نے خود لکھا ہے چشمہ معرفت اپنی کتاب میں کہ کسی نبی کی ادنا ترین توہین بھی کفر ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جو گالیاں بکی ہیں کہ ایک شخص نے اس کو یہ شوگر کی بیماری تھی نا ذیابیطس، تو 100 مرتبہ روزانہ پیشاب کرتا تھا. تو اس لیے کسی نے کہا، مجھے کہتا مشورہ دیا کہ آپ افیون کھا لیا کریں، اس سے کچھ پیشاب میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. کہنے لگا کہ علاج تو اچھا ہے لیکن لوگ کہیں گے کہ پہلا مسیح شرابی تھا دوسرا افیونی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بار بار لکھتا ہے کہ اس کو شراب پینے کی عادت تھی. اپنی کتاب نور الاسلام میں دوسرے حصے میں لکھتا ہے کہ مسیح صاحب کی شان بھی عجیب تھی. جوان عمر اور مجرد بیوی پاس میں ہی، اور ایک بازاری اور کنجری عورت اس کے پاؤں پر عطر مل رہی ہے اور اپنے بال اس کے پاؤں پر بچھا رہی ہے. یہودی علماء کہتے بھی ہیں کہ آپ کو ایسی حرکت زیبا نہیں، لیکن ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ اس کا ایمان تم سے بھی زیادہ اچھا ہے. عمر جوان، بیوی بھی پاس نہیں کہ وہ اپنی شہوت کسی اور جگہ نکال سکے. پھر اس کے بعد ایسی بکواسیں اس نے کی ہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں. 3 دادیاں اور نانیاں اس کی زناکار اور بدکار عورتیں تھیں جس سے مسیح کا وجود ظہور پذیر ہوا. مسیح کو جھوٹ بولنے اور گالیاں دینے کی بھی عادت تھی. زبان دراز بہت تھا. یہ ہے کہ وہ زبان درازی کر گالیاں دے لیتا تھا اور یہودی مکے مار کر کسر نکال لیا کرتے تھے. تو اس قسم کی اتنی باتیں اس نے لکھی ہیں مسیح علیہ السلام کے خلاف، توہین انبیاء علیہ السلام. تو میں نے ایک طرف سے میں وہ پڑھتا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ اس نے یہ گالی دی ہے پیغمبر کو، اور ساتھ دوسری طرف میں نے اس کی کتاب در سمین کھولی تھی کہ نبیوں کی حد تک کرنا اور گالیاں بھی دینا، نبیوں کی حد تک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ تخم پناہ یہی ہے. بد ہے ہر ایک بد سے بدتر ہے ہر بد سے وہ کہ جو بد زباں ہے، جس دل میں یہ نجاست بیت الخلاء یہی ہے. تو خود اس نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ وہ کافر ہیں، بدترین لوگ ہیں، اس قسم کے ہیں. تو تیسری وجہ کفر کی یہ ہے. چوتھی وجہ میں نے بیان کی تکفیر المسلمین. خود مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ کسی ایک مسلمان کو کافر کہنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اس نے پوری امت کو کافر قرار دیا ہے. تو جو تمام مسلمانوں کی تکفیر جس نے کی، یہ خود ایک مستقل وجہ ہے. حقیقت الوحی میں لکھا ہے کہ جو شخص ایک ادنا مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کے مرتد ہونے میں ذرہ بھر شک نہیں. تو میں نے یہ 4 وجہ کہیں، میں نے کہا یہ چاروں وجہ وہ ہے
जिनको खुद मिर्जा कादियानी ने वजह कुफर समझा है और वजह कुफर करार दिया है। अब उसके बाद बेचारा वो तो फिर नहीं बोला, हम उठ के आ गए फिर। तो एक तो ये मसला आवाम को परेशान करते हैं, ये बैठ बैठ के देखो जी हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, जी हम कुरान पढ़ते हैं। बेचारे देहाती जाल कहते नहीं जी वो हमसे ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, नहीं जी वो हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं उनके सामने। तो इसलिए मैंने ये वाकया सुनाया ताकि ये पता चल जाए कि किस किस्म के दुख ये देते हैं और दुखिए बनते हैं और लोगों को किस तरह परेशान करते हैं। जिस मसले पर सबसे ज्यादा इनका जोर होता है ना, वो होता है वफात मसीह का मसला कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और इस पर ये पूरा जोर लगाते हैं। तो वफात मसीह का जो मसला है उसमें ये नहीं कि हमारा कोई पहलू कमजोर है, लेकिन उसमें हमारे आम तौर उलमा मुनाजरे पसंद नहीं करते, बल्कि जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वजह यह होती है, कहते हैं कि उसमें वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं और कुरान पाक की आयतें पढ़ने से अवाम जाहिल मुसलमान समझते हैं कि ये भी देखो कुरान को मानते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं ना। गोया ये इख्तलाफ ऐसा ही है जैसा देवबंदी बरेलवी वगैरह का इख्तलाफ है। तो उसमें हमारी फतह भी शिकस्त बन जाती है, क्योंकि ये तासुर जो अवाम में चला जाता है ना कि ये कुरान को मानते हैं, जी वो कुरान पेश कर रहे थे। तो इसलिए हमारे हजरात इस मसले पर मुनाजरा करने से कुछ घबराते हैं और मिर्जाई इसी मसले पर ज्यादा शेर होते हैं। उन्हें पता है कि मौलवी साहब घबराते हैं इस मसले से बात करने में। एक दिन स्कूल में बैठा था, पत्तों से एक आदमी आया, कहने का मेरा भट्टा है और उसमें जो मेरा हिस्सेदार है वो कादियानी है, और वो रोज मुझे लिटरेचर देता है, तंग करता है। तो अब मुनाजरा तय हो रहा है, तो आज मुनाजरे की शर्तें तय होनी है। तो आप तो गैर मुकल्लम वगैरह से मुनाजरा करते हैं, लेकिन शर्तें तो आप तय कर ही लेंगे ना, बाद में मुनाजरा हम ले आएंगे मुल्तान से जाके। चलो ठीक है। मैंने आर्या धर्म किताब जिसमें मिर्ज और जंगे मुकद्दस दो किताबें ले ली, जिसमें मिर्जे ने खुद मुनाजरे की शर्तें लिखी हुई, दो किताबें थाली में डाली, हम चले गए। इनका मुनाजरा तो नहीं है ना जी, मुनाजरा नहीं है। अब जब वहां पहुंचे तो वो कादियानी मुझे जानते नहीं थे। देखा कि एक स्कूल का मास्टर है कहते, और किताबें भी इसके पास नहीं है। हाँ जी शर्तें क्या होती हैं, मुनाजरा होगा आज। उन्होंने रब्बे से अब्दुल मालिक वगैरह को बुलाया हुआ था, काजी नजीर को, अब्दुल मालिक को। तो अब हम बड़े परेशान हुए कि मिर्जे की किताबें वहां एक गैर मुकल्लद मौलवी के पास थी और किसी के पास नहीं थी। मैंने उनको पैगाम भेजा कि भी आप किताबें मिर्जे की लेकर आ जाएं। तो वो तो मुझे जानता था ना, उसने कहा कि अमीन के हिमायत नहीं कर सकते। और ये सियासता वगैरह एक बरेलवी मौलवी के पास थी। फिर उसके पास मैंने चिट्ठी लिख के भेजी। मैंने कहा कि कादियानी से मुनाजरा है। तो वो उम्र में मुझसे बड़ा था। मैंने कहा आपको तो मैं तकलीफ नहीं देना चाहता, आप अपने साहबजादे या किसी शागिर्द को किताबें लेकर भेज दे, वही फिर ले जाएगा बाद में। बाल उसने अपने लड़के को किताबें देकर भेज दिया, किताबें आ गई। अब ये कि मौजूद बहस क्या हो, मैंने कहा मौजूद बहस ये होगा कि मिर्जा कादियानी शरीफ इंसान नहीं था। ये कोई मुनाजरे की बात है? मैंने कहा और क्या होगा, ये इस पर करो कि मसीह अलैहिस्सलाम फौत हो चुके, वो मसीह मौत था। मैंने कहा मैं तो आपको बिल्कुल आम बात कर रहा हूं ना, कि अगर आप उसे शरीफ इंसान साबित कर दें, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा जो आप कहेंगे। नहीं जी वो मसीह था। मैंने कहा मसीह शरीफ इंसान होगा या नहीं होगा?
میں بھی شریف انسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی ہوگا. تو میں نے کہا میں تو ایک ایسی بنیاد پر بات کرنا چاہتا ہوں نا، آپ اسے شریف انسان ثابت کر دیں، سرے سے مسلمان ہی ثابت کر دے، بس اس پر بات ہوگی. اب وہ قاضی نذیر سمجھ گیا کہ بھئی یہ جو موضوع اس قسم کا رکھ رہا ہے اس کا مطالعہ ہے. آخر مجھے کہنے لگا کہ آپ چک 55 سے تو نہیں آئے؟ میں نے کہا جی ہاں وہیں سے آیا ہوں، چودھری منصور کے گاؤں سے آیا ہوں. میں نے اس نے پھر ان کو کہا کہ یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے. کہ یہ تو کہتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے کہ ماسٹر ہے وہ، اور وہ روتے ہیں جا کے وہاں روے میں سارے کہ ہمیں اس نے تنگ کر رکھا ہے. اب قاضی نذیر توڑ کے چلا گیا. اس نے کہا کہ میں نہیں مناظرہ کرتا. عبد المالک کو کہا کہ تم کرو. آخر شور مچا بہت زیادہ. ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو چونکہ ٹریننگ نہیں ہوتی، اب یہ بھی کہیں کہ جی چلو آپ اسی پر کر لیں، آپ اسی پر ہی کر لیں، آپ اسی پر ہی کر لیں. اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ہمارے بھی سارے لوگوں نے جب مجبور کیا تو پھر ہم مجبور ہو گئے، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں ہوتا نا مناظرے کے لیے. ہم مل جاتے ہیں باندھتے خود چھتوں میں ہمیں وہاں جا کے. اب جب دیکھا کہ اب طے ہو گیا ہے مناظرہ حیات مسیح پر، تو پھر قاضی نذیر بھی آ بیٹھا. آ گیا مجھے کہنے لگا جی پہلی تقریر آپ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے اور پھر ترتیب وار اس کے دلائل پر غور کیا جائے. اس مسئلے میں سب سے پہلا مسئلہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا مسیح علیہ السلام کی گرفتاری ہوئی تھی یا نہیں. تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی گرفتاری نہیں ہوئی. قرآن کی قطعی نص موجود ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کو فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اذ کففت عنک بنی اسرائیل. ان بودھ کے لیے آتا ہے کہ گرفتار کرنے والے مسیح علیہ السلام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے. قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی گرفتاری نہیں ہوئی. تمام مسلمان یہی کہتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی قرآن کو نہیں مانتا. وہ یہودیوں کی بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مسیح کو گرفتار کیا گیا. اب انہوں نے قرآن کے نام سے دھوکہ دینا تھا نا. میں نے شروع سے انداز میں کیا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، یہودیوں کی بات مانتے. میں نے کہا پھر قرآن کی قطعی نص موجود ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ. مسیح علیہ السلام دنیا میں بھی باوقار رہے اور آخرت میں بھی باوقار رہے. لیکن یہودی اور عیسائی اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو معاذ اللہ انتہائی ذلیل کیا یہودیوں نے. ان کی داڑھی میں شراب انڈیلی، ان کے سر پر سرکنڈوں کا تاج رکھا، اس کی آنکھیں بند کرتے تھے اور اس کو کوئی تھپڑ مارتا تھا، کچھ سوئی مارتا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے. اور پھر لعنتی صلیب اس کے سر پر رکھ کر گلگتا کے مقام تک اس کو لے گئے. لیکن قرآن پاک ان سب باتوں کو جھوٹ قرار دیتا ہے. اہل اسلام اس کو نہیں مانتے. یہاں بھی مرزا قادیانی نے اسلام اور قرآن کی بات نہیں مانی، یہودیوں کی بات مانی ہے. چنانچہ وہ صاف لکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو ذلیل کیا گیا اور وہ سارے ان کے خلاف اس قسم کی باتیں مانتا ہے، گلگتا تک جانا بھی مانتا ہے. تو قرآن کی اس قطعی نص وجیہن فی الدنیا. اب جب میں یہ یوں پڑھوں نا کہ یہ قرآن میں یوں ہے، یہودی یوں کہتے ہیں، مرزا نے قرآن کو ہی نہیں مانتا، یہودیوں کی بات مانتا ہے، تو قاضی رپورٹ کے کھڑا ہو جائے. اب وہ پھر بھاگنے لگے. وہ اس کو پڑھ کے بٹھائیں کہ جی بیٹھے تو صحیح، پھر جواب دینا ہے. وہ بڑا پریشان. آخر کہنے لگا میں نے پیشاب کرنے میں چلا گیا. وہ عبد المالک پھر رہ گیا. پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد قرآن کی قطعی نص موجود ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا. میں نے کہا قتل عربی کا لفظ ہے
اس کا وہی معنی ہے جو انگریزی میں کل کا معنی ہوتا ہے، جان سے مار دینا، قتل کر کے مار دو، گلا گھونٹ کے مار دو، آگ میں جلا کے مار دو، کسی طریقے سے بھی مار دو، اس کو عربی میں قتل کہتے ہیں، انگریزی میں گل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا۔ ہاں، جان سے مارنے کا جو ذریعہ بتاتے ہیں کہ ان کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، پھانسی دی گئی تھی، ترقی کر کے اللہ تعالیٰ وما صلبوہ، ان کو سرے سے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں گیا، یعنی مرنا تو دور کی بات ہے نا، مسیح علیہ السلام کو سرے سے صلیب لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا یہ قطعی نص قرآن کی موجود ہے جس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن مرزے نے یہودیوں کی بات ہی مانی کہ مسیح دو چوروں کے درمیان 6 گھنٹے صلیب پر لڑتا رہا اور یہ کفریہ نعرہ لگاتا رہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب جناب میں نے جب یہ کبھی وقت ختم ہو گیا، جس نے جو وقت بتانے بیٹھا تھا میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بھی یہ باتیں پہلے صاف کرنی ہے کہ مرزا یہودیوں کی باتیں مانتا ہے۔ وہ جو مسلمان بیٹھے تھے وہ شروع ہو گیا، میں نے کہا تو یہ تھا یہودی، وہ تھا یہودی، میں نے کہا اس لیے تو بات نہیں کرتے اس کے اسلام پر، وہ تھا یہودی۔ میں نے کہا ان کا مناظر کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ مناظرہ بعد میں کریں گے۔ میں نے درمیان میں یہ بات بھی کہی تھی کہ اس نے مسیح علیہ السلام گالیاں دیتا تھا، مرزا نے لکھا ہے کہ مسیح گالیاں دیتا تھا۔ اس پر اس نے پکڑا کہ یہ جو گالیاں تھیں یہ تو واقعتاً انجیل میں مذکور ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو جی میں اگر آپ کو زنا کار کہوں تو یہ گالی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بالکل، میں آپ کو کہوں یہ بھی گالی ہے، میں مرزے کو کہوں یہ بھی گالی ہے۔ کہ مسیح نے زنا کار کہا یا نہیں کہا فریسیوں کو اور فقیہوں کو؟ میں نے کہا کہ گالی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ گالی نہیں ہے، آپ مجھے کہیں میں آپ کو کہوں یہ گالی ہے، وہ گالی نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ اب مرزائی بھی جی یہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس نے انجیل پوری پڑھی نہیں۔ دیکھو میں اسے کہوں کہ تو زانی ہے، یہ واقعتاً گالی ہے، یہ مجھے کہے گالی ہے، لیکن اگر ایک جج فیصلہ لکھے کہ فلاں شخص کا زنا ثابت ہو گیا ہے وہ زانی ہے تو یہ گالی نہیں ہوتی، فیصلہ ہوتا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے انجیل میں جو بیان کیا ہے وہ ایک فیصلہ ہے، گالی نہیں ہے۔ میں نے کہا پورا آپ پڑھ کے دیکھیں کیا ہے۔ یوحنا کا باب 7واں، اس میں یہی ہے کہ فریسی اور فقیہی ایک عورت کو پکڑ کے لے آئے کہ اس نے زنا کیا ہے، تورات میں اس کی حد رجم ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے ایک مرتبہ بھی زنا نہیں کیا وہ اس کو پہلا پتھر مارے۔ تو اب وہ تھے سارے زانی، وہ ایک ایک کر کے سارے چلے گئے۔ تو مسیح علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ دیکھو یہ اقراری طور پر مان گئے ہیں اور پھر ایسے لوگ ہو کر مجھ سے نشانات بھی مانگتے ہیں، فرمائشی معجزات مانگتے ہیں یہ لوگ۔ تو میں نے کہا یہ فیصلہ تھا، گالی نہیں تھی۔ اب جب میں نے دکھایا تو وہ ادھر سے مرزائی اٹھے، جی آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں وہی اکاڑے میں رہتا ہوں چک میں۔ آپ پڑھتے کہاں رہے؟ میں نے کہا یہی اکاڑے میں، اور میں نے کہاں پڑھنا تھا؟ جی آپ کا نام پہلے نہیں سنا؟ میں نے کہا سنا ضرور ہوگا، آپ نے پوچھا نہیں میرا نام ہے کیا؟ تو ایک کہنے لگا جی ماسٹر امین نام ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اچھا یہ تو سنا ہوا ہے نام پہلے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ بھی کوئی اب الجھن والا نہیں ہے،
آپ انداز ہی یہ اختیار کریں کہ ہر بات میں یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن کا منکر تھا. ایک محمد منشا تھا، دار مدرسہ غزنویہ غیر مقلدین کا فارغ التحصیل عالم، غیر مقلد تھا. وہ غیر مقلد سے مرزائی ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی وقف کر دی مرزائیت کی تبلیغ کے لیے. حضرت شیخ التفسیر مولانا حمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے انجیل برنباس دی تھی کہ اس کا ریفرنس ٹھیک کر کے اور مقدمہ لکھ کے چھپا دو. ہم نے وہ چھپوا دی. تو جس دکاندار نے چھپوائی تھی وہ کہیں روے بیچنے چلا گیا کتاب. تو محمد منشا سے اس کی ملاقات ہوئی. ان کو تو تبلیغ کا حیضہ ہوتا ہے نا مرزائیوں کو بھی. وہ اسے تبلیغ کرنے لگا. اس نے کہا بھی میں تو کتاب بیچنے آیا ہوں، اگر تجھے بڑا ہی شوق ہے تو تم اکاڑے آ جانا، کرایہ میں دے دوں گا تمہیں اور وہاں آ کے بات کر لینا. اس نے تو سمجھا کہ جان چھڑائی ہے. وہ 5ویں 7ویں دن آ گیا. اب وہ دکاندار اسے لے کر میرے پاس سکول میں آ گیا کہ جی یہ قصہ تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا انہیں پیچھے ہی آ جانا ہے. خیر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پہلے اہل حدیث تھا، وہیں سے فارغ ہوں میں، اور اب میں قادیانی. میں نے کہا کہ کوئی آدمی ایک دین کو چھوڑتا ہے دوسرے کو اختیار کرتا تو پہلے میں یقین کوئی عیب نظر آیا ہوئے گا اور دوسرے میں کوئی خوبی ہوگی. تو آخر اسلام میں کون سا عیب آپ کو نظر آیا کہ اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور ان میں کون سی خوبی تھی بھائی؟ اس نے کہا کہ ان کی تنظیم بہت اچھی ہے. میں نے کہا اور کچھ کہتا بس. میں نے کہا معلوم ہے کہ اسلام میں تو کوئی عیب نہیں، صرف ان کی تنظیم اچھی ہے. تو میں تنظیم تو عیسائیوں کے ان سے بھی اچھی ہے پھر. تو کیا آپ عیسائی ہونے کو تیار ہیں؟ خاموش. میں نے کہا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ہر دانے پھینکنے والے کو سکینہ سمجھو، شکاری بھی دانے پھینکا کرتا ہے. یہ ان کی تنظیم میں شکار کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ جو ان کا نظر آتا ہے کہ بڑے بااخلاق ہوتے ہیں ہمارے سامنے، آپس میں نے کہا ان کا کیا حال ہے. مظہر ملتانی کا کیا انہوں نے حشر کیا، میں نے کہا فخر الدین کا کیا حشر کیا انہوں نے. اس نے جو کتاب لکھی ہے نا، کیونکہ قانون چل رہا ہے، 2 کتابیں، روا کا پوپ فخر الدین ملتانی کی، اور ایک ہے تاریخ محمودیت کے چند اہم اور پوشیدہ اوراق. یہ انہوں نے ضبط کرائی. جس دن ضبط ہوئی تو میں حضرت مولانا غلام غوث صاحب رحمۃ اللہ کے دفتر میں بیٹھا تھا. یہ کوئی 50-60 کتابیں اٹھا کے لایا کہ حضرت یہ رکھ لیں، کسی کو دے دیں، کسی کی مرضی ہو مجھے پیسے دے دے، نہ ہونا صحیح، لیکن اس وقت اس کو آپ بچائیں. کس طرح بچتی ہے یہ؟ تو مولانا نے 10 مجھے دے دی. تم بیچ دینا کہیں. تو اس کے بعد پھر وہ انڈیا میں چھپ رہی ہے، یہاں تو ضبط ہے کتاب. اس میں مرزا، وہ قادیانی ہے لکھنے والا فخر الدین، مرزا محمود کی زنا کاری کا پورا 150 واقعہ اس میں درج ہے نا کہ میرے موالے سے مرا ہے. مولانا چنیوٹی فرماتے ہیں کہ میرے موالے سے مرا ہے. مولانا چنیوٹی نے اس کے مرنے سے غالباً 9 مہینے پہلے اس کے ساتھ اس کو حوالے کی چٹھی لکھی تھی. میں اس زمانے میں چنیوٹ میں جے وی میں داخل تھا. اس زمانے میں فوٹو سیٹ نہیں ہوتے تھے نا، تو مولانا نے پھر مجھے دی کہ اس کی آپ تو کافی لڑکے ہیں 200 کے قریب، ایک نقل بھی دیکھیں 200 نقلیں ہو جائیں گی باندھنے کے لیے. ہم نے پھر ایک لڑکے نے اس کی 10 نقلیں لکھی تھی وہاں بیٹھ کے. پھر میں وہ ساری دے کے مولانا تو بہرحال آپس میں ان کا یہ حال ہے. میں نے کہا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے اخلاق ہوتے ہیں، آپس میں تو یہ حال ہے. میں نے کہا میں ان کے گاؤں میں رہتا ہوں اس وقت بھی،
दोनों नंबरदार कादियानी थे पहले, तो अब तो एक नंबरदारी हमने छीन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी भी उम्मीद है ले लेंगे। और बड़े खिंजीर नंबरदार हैं, एक जफरुल्लाह का रिश्तेदार है, एक शाहनवाज शिजान वाले का। तो मैंने कहा आपस में एक दूसरे के पीछे भाई भाई गोलियां लेकर फिर रहे हैं, दूसरों को इन्होंने क्या इखलाक देता है। मैंने कहा ये जहां दूसरे एक आध आदमी हो तो उसे तो डर के रहना ही पड़ता ना हरे के सामने, इसमें बेचादरी। अब वो ना डरेगा लोगों से, अखलाक की बात ना करेगा तो लोग दूसरे राजे मार देंगे। देखना तो वह है कि जहां ये सारे आबाद हो वहां इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो मुझे कहने लगा जी, मैंने कहा अजीब आप आदमी है, दीन इतनी बड़ी चीज है, कोई वैसे मैंने कहा आपको बाजार में जाते कहे आवाज देके कि मंशा साहब आपकी सलवार खराब है, तो आप देखे उतार के फेंक देंगे। कोई बेवकूफ भी ऐसी हरकत नहीं करता, आपने क्या किया ये? कहने लगा जी मुझसे गलती हुई। मैंने कहा अच्छा दूसरी बात जो है बड़ी अहम है ना, वो ये है कि मिर्जे को आपने माना क्या है, ये बड़ा मसला है ना। क्योंकि दुनिया में मुद्दे तो बहुत हुए, सच्चे भी झूठे भी, लेकिन जो सच्चे थे या झूठे एक दावा था, फिरौन का एक ही दावा था मैं खुदा हूं, मुसलमान कज़ाब का एक ही दावा था कि मैं नबी हूं। लेकिन मिर्जा कादियानी के इतने दावे हैं 70 के करीब। ये मुबल्लिग इस्लाम से शुरू हुआ है, फिर मुजद्दिद बना, फिर गैर तशरीई नबी बना, फिर मसीले मसीह बना, फिर मसीह बना, फिर सादे शरीयत नबी बना, फिर खुदा की बीवी बना, फिर खुदा का बेटा बना। ऐसा कि मैं चौथे आसमान पर गया, मैं उस वक्त औरत की शक्ल में था और अल्लाह ताला मर्द की शक्ल में थे, और उसने मेरे साथ रजूलियत का इजहार किया, रजूलियत का इजहार किया। फिर कहता है कि बाबू इलाही बख्श चाहता है कि मेरा हैज देखे, लेकिन वो तो अब बच्चा बन चुका है जो बमंजिला अत्फालिल्लाह है। फिर कहता है 9 महीने के बाद दर्दे से मुझे तने खजूर की तरफ ले आई और मैंने उसको पकड़कर जोर लगाया, तो फिर मुझसे मैं खुद ही पैदा हो गया। ये बातें हंसने के लिए रोने की हैं कि ऐसे बेईमानों को भी लोग। एक दफा हमारे उकाड़े में एक प्रोफेसर था कम वक्त, वो अमान अल्लाह का नाम था, सर्वोदय का, और सिविक्स का प्रोफेसर था उकाड़े कॉलेज में। सईद अब्दुल वकील शाह साहब, ये हजरत अमीर शरीफ के दामाद जो हैं रहमतुल्लाह अलैह के, ये वहां हमारे स्कूल में कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वो हमेशा हर इतवार को छुट्टी होती इस जमाने में, हर इतवार को कोई न कोई मुबल्लिग बुला लेता प्रोफेसरों के मैथ में, जहां वो अकेले रहते थे ना, मुलाजिम जो थे, एक कमरा लिया हुआ था कोठी, उसमें रहते थे अकेले। तो अब अब्दुल वकील शाह साहब और सईद आरिफ शाह साहब एक हमारे प्रोफेसर, वो कबीर वाले के फार्ग थे, ये 2 मौलवी टाइप थे। इनकी कोशिश होती कि भी हम भी कुछ करें। ये कभी यहां से बुलाते, कभी कहीं से। एक दिन शाह साहब मुझे मिले, कहने के कि तू पता नहीं कहां रहता है। हमने कई दफा पता किया, मिलता ही नहीं। वो हमें मुसीबत में डाला हुआ उन्होंने। हमारे दो हम आदमी हैं और हम किसी से चंदा मांगते नहीं, हमारा 500-600 रुपया हर हफ्ते खर्च हो जाता है। तो वो तो उनकी तो जमात अमीर है, तो इस दफा इतवार को तूने आना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो 7:30, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह 6:30 पहुंच जाऊंगा। मैं चला गया। अब वो उनका पैगाम आया कि कोई मौलवी साहब आए हैं। कहा कि हाँ आए हैं। कहां से आए हैं? कहा कि आप बाहर से नहीं आए, 55 चक से मौलवी अमीन साहब आए हैं। अब वो जब उनके पास मेरा नाम लिया, वो आए ना, है कि भाई वो तो हम तो नहीं जाते। आकर 3-4 पैगाम भेजे, तो फिर पैगाम ये आया कि वो उनके जो पादरी हैं ना, वो तो आने को तैयार नहीं, वो प्रोफेसर को तैयारी करा रहे हैं, उसी को, वो आपसे बात करेगा। 3-4 घंटे उसको तैयारी कराते रहे, कुछ सवालात वगैरह उसे दिए।
وہ آ گیا. آ کر اس نے کہا کہ جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 سال پر مجدد آئیں گے ہر صدی میں, تو 14ویں صدی کا مجدد کون ہے؟ میں نے کہا کہ 14ویں صدی کے مجدد امیر سری سیرت اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں, جن سے آپ کے مجدد سے ٹٹی نکل جاتے جس کا نام سن کر. پہلے تو میں نے کہا کہ وہ حدیث دکھاؤ. ابو داؤد سے نے نکالی, اس کو نہیں میں نے نکالی. میں نے کہا یہ دیکھیں ابو داؤد نے لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. ایک بات تو یہ خیانت کی ہے, اور دوسرے یہ کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مرزا قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں لکھتا ہے کہ جو شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کا ذرا بھی عظمت اس کے دل میں ہے, وہ کبھی ابو ہریرہ جیسے غبی اور کم فہم کی حدیث پر ایمان نہیں لائے گا. ابو ہریرہ کی حدیثیں ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں. میں نے کہا تو بھائی اچھا امتی ہے, تو یہ حدیث لا کے میرے سامنے مناظرے میں پیش کر رہا ہے, تیرا نبی کبھی پھینک کیا نا اس کو. تو میں نے کہا ایک تو دیکھیے اس نے ابو ہریرہ کا نام نہیں لکھا, کیونکہ تو وہی میں مرزا نے آخری جو بحث ہے کہ یہ روایت کی صحت پر کچھ اعتراض ہے وہ بھی اس نے نہیں لکھی, تو یہ خیانت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی خیانت تو ہے. میں نے کہا خیانت کے بارے میں اپنے تک عمر کا حکم سناؤں یا تیرے کا؟ لوگ کہنے یہ دونوں ہی سنا دو. میں نے کہا حضور پاک تو فرماتے ہیں کہ خیانت منافق کی نشانی ہے. مرزا قادری لکھتا ہے کہ دنیا میں سب جانوروں سے برتر جانور خنزیر ہے, اور خنزیر سے 1000 درجہ بدترین وہ شخص ہے جو حوالہ دینے میں خیانت کرے. میں نے کہا دیکھو میں تو بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ مرزا خنزیر سے 1000 درجہ بدتر تھا, تیرا ایمان کیسا ہے؟ بس اس کو تو جو پیار کیا تھا وہ ختم ہو گیا. مجھے کہنے لگا جی پروفیسر فضلہ میں سب عارف کہنے لگے, وہ کبیر والے کے فارغ تھے. کہنے لگے کہ مولوی صاحب بڑی بحثیں میں نے بھی پڑھی ہیں سنی ہیں, کوئی آج نئی بات بتائیں مرزا صاحب کی. میں نے کہا پھر ضروری بات بھی ہے, نماز ہر آدمی پڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ خشوع خضوع سے پڑھے, تو مرزا صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ سنائے. میں نے براہین احمدیہ نکال کے پڑھنی شروع کر دی کہ یاد الہی اور ذکر میں خشوع خضوع اور نماز میں دل لگانا, خشوع خضوع جو ہے اس کی کیفیت بین ہی ایسی ہوتی ہے جیسے اعلیٰ تناسل اندام نہانی میں داخل ہوتا ہے. جیسے وہ ایک کمال لذت اور سرور کا وقت ہوتا ہے, ایسے ہی یہ خضوع خضوع بھی ایک کمال لذت اور سرور کی چیز ہے. اس کے بعد اس نے ان دونوں لفظوں کی کچھ 40 مرتبہ گردان کیا 3-4 صفحوں میں. آخر میں پھر لکھتا ہے ایک اور مشابہت بھی نطفہ اور خشوع خضوع میں ہے کہ جیسے نطفہ اچھل اچھل کر صورت انزال اختیار کرتا ہے, خشوع خضوع کے وقت بھی آنسو اچھل اچھل کر آنکھوں سے نکلا کرتے ہیں. جب میں نے یہ سنایا تو وہ سارے تھے پروفیسر, ان میں ان پر تو کوئی تھا نہیں. ایک پروفیسر تھا نسیم صاحب اس کا نام تھا, وہ کہنے لگا مولوی صاحب چھوڑو ان مناظروں کو, مجھے تو آج یہ ایک دکھ ہوا ہے نا, وہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو مشیر غلط مل گئے تھے. اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا, ساری دنیا کے مولوی اپنے پیچھے لگا لیے, کافر 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 ہو رہا ہے. جو آدمی اس قسم کے فکرے لکھ سکتا ہے کو کیا ضرورت تھی؟ آخر کاروبار تھا اس کا ایک, تو نبوت کا دعویٰ کرتا, سارے مولوی اس کے پیچھے لاٹھی اٹھائے پھرتے, کافر ہو گیا کافر ہو گیا. وہ 2-4 ناول لکھ جاتا کم وقت, ہم جیسے کم مانتے کہ وہ کام کر کے گیا ہے دنیا میں. ہم جو برنارد شاہ کے ناول تلاش کرتے ہیں تو یہ امام ہوتا برنارد شاہ, کبھی وہ لوگ بھی اس کے ناولوں کا ترجمہ کرتے. دیکھو جس قسم کا آدمی تھا ایسا کام کر جاتا, جس کیٹیگری کا آدمی تھا تو اچھا ہوتا.
دوسرا جو تھا پروفیسر وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ مرزے کے کلام ہے؟ میں نے کہا کہتے پھر تو حدیث ہوئی نا ان کی. ہاں میں نے کہا ان کے نبی کی تو حدیث ہے. کہنے لگا چودھری ایمان اللہ تیری بیٹی بھی ایف اے میں پڑھتی ہے میری بھی ایف اے میں پڑھتی ہے. میں قرآن دیتا ہوں ترجمہ والا جہاں سے تو کھول کے دے گا میری بیٹی مجلس میں پڑھ کے سنا دے گی ترجمہ اس کا, اور تیری بیٹی یہ بات پڑھ کے سنا دے اس مجلس میں, تو میں مان جاؤں گا کہ باقی تم اس کو نبی مانتے ہو. پروفیسر فضل احمد صاحب بولے کہنے کہ نہیں بھائی دیکھو بیٹیوں کی بات چھوڑو, یہ امین صاحب نے پڑھ کے سنائی ہے نا, یہ پڑھ کے سنائے ہمیں امان اللہ خود کتاب دے دی سے. میں نے کتاب اس کے آگے رکھ دی, وہ یوں بیٹھے آنکھوں پر ہاتھ پھیر رہا ہے بند کر رہا ہے کہ وہ پڑھو, نہیں پڑھتا. اب پروفیسروں کے مطلب ریمارک بھی عجیب ہوتے ہیں نا. وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے فضل احمد صاحب عبد الوکیل شاہ صاحب آج کے بعد یہ بات بند کریں. ہم نے دیانتداری سے کوشش کی تھی کہ امان اللہ صحیح عقیدے پر آ جائے, لیکن یہ تو نہیں آئے گا, ہمارا اپنا ایمان خطرے میں ہو گیا ہے. جب میرا ایک اتنا پکا اور مضبوط عقیدہ تھا جو آج ختم ہو گیا ہے, تو یہ تو نہیں مانے گا, ہمارا ایمان تباہ ہو جائے گا ان مناظروں سے. میں نے پوچھا کہ وہ کون سا عقیدہ تھا؟ ان کا میرا آج تک یہ عقیدہ تھا کہ کسی نبی کا امتی کتنا بھی نیکی اور پاکی میں بڑھ جائے وہ اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, چاہے جائے کہ نبی سے بڑھ سکے. امتی اپنے نبی سے کسی نیکی میں بڑھ نہیں سکتا. میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. کہتے بات ٹھیک کیسے؟ وہ مرزا جو لے گیا یہ کم وقت اس کو پڑھ نہیں سکتا اس کا امتی. اس قسم کا حیا والا آدمی کوئی دعویٰ نبوت کرتا تو ہم سوچتے کہ شاید ہوگا, تب اس بے حیا کو نبی مانتا ہے یہ جس میں حیا کا نام نشان نہیں ہے. اس کے بعد وہ ایک پروفیسر بیٹھا تھا, اس نے کہا جی سنا اس کا ایک شعر بھی ہے, کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ان کو پوچھے ان سے. امان میں جلدی بیٹھا, یہ تو زبور شریف میں ہے, داؤد علیہ السلام کا فرمان ہے. بالکل جھوٹ ہے, یہ زبور رکھی ہے. وہاں جو ہے وہ کورے مغنی کی بکواس ہے, داؤد علیہ السلام کا کلام یہ نہیں ہے. اور اس کورے مغنی کو پھر اس نے نقل کیا اپنی طرف سے, کرمے خاکی ہوں میرے پیارے. اے پیارے میں بنے کا پتر ہی نہیں, کرمے خاکی مٹی کا کیڑا ہوں, نہ آدم زاد ہوں, انسان کا بچے نہیں میں ہوں. بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر عین کے ساتھ, یعنی انسانوں کی شرمگاہ. اب وہ شرمگاہ کہاں ہے اس کی تفسیر مجھے میں نے کہا کرنے کی ضرورت نہیں. مرزا قادیانی کے بارے میں یہ تو صاف ہے کہ دین اسے نہیں آتا تھا, لیکن 6-7 جماعتیں آ کر ہمارے پاس پڑھا ہوتا پرائمری اسکولوں کے ماسٹروں کے پاس, شاگرد ہمارا ہے نا, حساب اسے آتا تھا, جیومیٹری میں ماہر تھا. اس نے اس مقام کی تعین کی ہے کہ ناف سے پورا 10 انگل نیچے. اب اتنی مہارت جیومیٹری میں ہر آدمی کو تو نہیں ہوتی نا, تو میں نے کہا یہ 10 انگل نیچے دیکھ لیں مرزا صاحب ہے, ناف کے نیچے 10 انگل جس نے بھی دیکھنے ہو. اور دائیں بائیں 2 خلیفے ہیں, نور الدین اور امام مرزا محمود. اس پر میں نے پھر اس کو سنایا, وہ تو بات ہی میں نے کہا. آخر وہ کہنے لگا جی یہ تواضع ہے, تواضع. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا تواضع زیادہ کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. میں نے کہا یہ اردو والے پروفیسر بیٹھے, چلو ان سے پوچھ رہے کہ تواضع یہی ہوتی ہے. اتنا کوئی کہے کہ جی میں کیا جانتا ہوں, میں تو بالکل نکما ہوں, کہ چلو تواضع ہوئی
کہ میں بہن چود ہوں، میں ایسا ہوں، یہ بھی توازو ہوتی ہے؟ دیکھیے توازو کی کہاں سے قسم نکلی ہے؟ میں نے کہا اگر یہی توازو ہے تو پھر گنڈا سنگھ کی توازو تو اس سے زیادہ ہے نا. اس کو نبی ماننا ہے، اس کو تو خدا ماننا چاہیے. وہ گنڈا سنگھ ایک سکھ ہوا ہے نا، اس نے اللہ کے سامنے توازو کی ہے پنجابی میں، ربا سب تو اونچا تو ہے. پنجابی سمجھتے ہیں نا آپ؟ ربا سب تو اونچا تو ہے تے سب تو اونچا تو ہے، یہ ساری دنیا تیری ایک چوں ہے. وہ دے اتنے ایک جوں ہے، وہ ایسا سنگا وہ تو ہے. وہ پروفیسر مان لا تو جوتا اٹھا کے بھاگ گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے دیکھو یہ بھی تو توازو ہے نا، بیچارہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے. آخر توازو کرنے کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ گندوں کے لیے گندی مثالیں ہوتی ہیں نا، اور بعض اوقات باقی ان پڑھ لوگ ایسے جواب دیتے ہیں. ہمارے دیہات میں ایک تھا ترخان، یہ بڑائی لکڑی کا کام کرنے والا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، نمازی آدمی تھا. اب بچے اس کو روٹی نہیں دیتے تھے، شادی کر دی نا، بچے اس سے تنگ تھے. وہ کہیں یہ سندھ کے علاقے میں کہیں کسی اپنے دوست کے ملنے آ گیا، بچوں سے ناراض ہو کے کہ چلو دوست ہے تو 2-4 دن وہاں رہوں گا، گزارا کرنا ہے. اس دوست نے کہا کہ بھئی بچے تجھے رکھتے نہیں تو میں تجھے آسان طریقہ بتاؤں، سندھ میں پیری مریدی بہت چلتی ہے، تم پیر بن جاؤ. اب وہ جناب پیر بن گیا، تصویر اس نے لے لی، ہرے رنگ کے کپڑے پہن لیے، سلام کیا طرف سے. اب وہ مہینے کے بعد جاتا تو اچھی کمائی کر کے جاتا، بچے اب خوش ہو گئے اس سے، ان کو دیتا جا کے. ایک دن میں نے پوچھا، الہداد اس کا نام تھا. میں نے کہا مصری جی کہاں جاتے ہیں آپ؟ جی میں آج کل پیر بناؤں گا. مولوی صاحب ایک دن میں بہت بری طرح پھنسا، لیکن اللہ نے میری عزت رکھ لی. قادیانی 5-7 اکٹھے ہو کے آ گئے کہ پیر صاحب آئے ہیں، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے. میرے صاحب کے متعلق اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا. اب میں سوچنے لگا کہ یا اللہ کیا بتاؤں کہ میرے صاحب کو ماننا ٹھیک ہے یا نہیں. کہتا میرے ذہن میں اس سے ایک بات آئی، اس سے وہ لاجواب ہو کے چلے گئے. میں نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ رسول پاک کو ماننا کافی نہیں، ان کے ماننے میں نجات نہیں، کسی بات کو ضرور دوسرے کو ماننا پڑے گا. اب یہ بات وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے نا. اب ادھر میں نے کہا نہیں، یہی بات کہو کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کامل نبی نہیں تھے، ناقص تھے، ان کے ماننے سے نجات نہیں ہوگی جب تک کسی اور کو نہ مانا جائے، پھر سوچیں گے کسی اور کو ماننا یا نہیں. اب وہ قادیانی اٹھ کے بھاگ گئے. اسی طرح ان کا ایک یوم تبلیغ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ بھی کہیں مناتے ہوں گے، اکاڑے میں تو نہیں مناتے آپ، کیونکہ ایک دفعہ ان کا منہ کالا کر کے پیٹا تھا ہم نے، تو اس پر انہوں نے کیس درج کرا دیا. اب وہ جب تاریخ آتی تو ہم تقریریں کرتے کہ بھئی مرزائیوں کا منہ کالا مقدمہ جو ہے وہاں جانا ہے. وہ بچے کو یاد ہے مرزائیوں کا منہ کالا، مرزائیوں کا منہ کالا، مرزائیوں کا منہ کالا. انہوں نے پھر جا کے کیس واپس لیا کہ وہ جو پٹائی ہوئی تھی وہ تو ہوئی تھی، اب یہ روزانہ مصیبت ہوتی ہے، جدھر سے کوئی مرزائی گزرتا بچے کہتے مرزائیوں کا منہ کالا. ادھر وہ ایک نظم ہے نا پنجابی میں کسی نے لکھی، مرزے دی مر گئی ماں سیاپا کون کرے. مرزے دی مر گئی ماں سیاپا کون کرے. وہ ہم بچوں کو دیتے یہ بیچ آؤ، مرزے دی ماں 2 پیسے، مرزے دی ماں 2 پیسے، مرزے دی ماں 2 پیسے. وہ مقدمے عدالت کے سامنے بچے بیچتے، مرزے دی ماں 2 پیسے. اگر انہوں نے مقدمہ واپس لے لیا تو کوئی زمیندار بیچارہ ہل چلایا، چارہ وغیرہ کاٹا اس نے، اس کے بعد گرمی کا موسم تھا، نیند اسے آ رہی تھی، کھانا کھایا تھا، اونگ رہا تھا، یہ پہنچ گیا تھا یوم تبلیغ والے. اب باقی جو تبلیغ کرتے ہیں وہ تو سیدھی بات کرتے ہیں کہ یوں بات ہے،
انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے حضور پاک کی تعریف کرتے ہیں کچھ عرصہ، پھر آہستہ آہستہ آتے ہیں نا اس طرف. اب وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے، اسے نیند آئے، کبھی یوں گرے کبھی یوں گرے، ہاں جی ماشاءاللہ جی، ہاں جی یوں کرے. اب کوئی 8 گھنٹہ تم نے حضور پاک کی تعریف پر لگایا. اس کے بعد پھر کانٹا بدلا کہ حضرت پاک نے فرمایا تھا کہ امام مہدی آئیں گے. ہاں جی فرمایا تھا، ٹھیک ہے آئیں گے. اب وہ تو یہ کہہ رہا ہے، دوسرا بولا کہ جی امام مہدی آ گئے ہیں. ان میں سے تیسرا بولا جی سچ آ گئے ہیں. اللہ کی قسم میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یہ بات اس کے ذہن میں بٹھانے کا طریقہ تھا نا. اب 2-4 نے تصدیق کر دی کہ امام مہدی آ گئے. وہ اس نے کہا کہ بس سچی بات ہے آ گئے. سب کہیں بالکل آ گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بہن چود کتا مرزا جھوٹا مہدی بنا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے سچا آ گیا. تو اب اس کو تو ٹھکانے لگا لے گا نا، آج ہو گیا ہے، یا اللہ شکر ہے تیرا یا اللہ. اب وہ پوری 2 گھنٹے کی ان کی ساری تبلیغ ستیاناش ایک ہی بات میں. وہ جناب اٹھ کے چوتروں پر ہاتھ مارتے مارتے چل رہی. تو اس لیے یہ لوگ حیات و وفات مسیح پر بات کرتے ہیں. قادیانیوں کے بارے میں اس کی سیرت وغیرہ کے مطالعے کے لیے تو سب سے اچھی کتاب ہے رئیس قادیاں. 2 حصوں میں ہے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری کی، یہ فاضل دیوبند بھی تھے اور مورخ بھی تھے. رئیس قادیاں ٹیچروں اور پروفیسروں کو دینے کے لیے سب سے اچھی کتاب ہے قادیانیت، جو مولانا ابو الحسن علی ندوی کی لکھی ہوئی ہے. وہ انہوں نے اسی کے ذہن کو سامنے رکھ کر لکھی ہے، پروفیسروں ٹیچروں کے ذہن کو. پڑھے لکھے آدمی وہ کلا ہوں، ان کو دینے کے لیے سب سے بہترین کتاب وہی ہے. عام اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ، یہ کتاب مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے مدرس، انہوں نے لکھی تھی. چھوٹی ہے ویسے، 2 کتابیں ان کی بہت پیاری ہیں. ایک ان کے رد میں اور ایک رضا خانیوں کے رد میں. الجنہ لأہل السنہ، اہل سنت اور اہل بدعت کا تقابلی مطالعہ. تو اس میں سب سے عام بات یہ ہے کہ اس نے 2 کالم کتاب کے کیے ہیں، اسلام اور قادیانیت. بالکل ایک قرآن کی آیت، اس کے بالکل متضاد مرزے کی عبارت. اس سے جو ذہن سازی ہوتی ہے نا وہ بہت عام فہم ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، وہ تو ہر آدمی کو اپنے پاس رکھنی چاہیے، خواہ ہم مرزائی ہوں یا نہ ہوں، اور اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے. اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ. ایک کتاب ہے اشرا مبشرہ، وہ بھی چھوٹی سی ہے لیکن وہ دوسرے انداز کی ہے. اس میں تو قرآن و حدیث وغیرہ کا ذکر ہے نا. وہ 10 اشرا سے 10 ذکر، مرزے کی 10 مردود دعائیں، مرزے کی 10 پیش گوئیاں، مرزے کی 10 عجیب و غریب الہام، مرزے کی 10 مکوبہ گالیاں. وہ اس قسم کی ہے. ہر 10 نمونے میرے صاحب کی ہر چیز کے دیے ہیں اس نے. اور محمدی بیگم کا واقعہ تو میں نے مجھ سنایا نا، پورا پڑھنا ہو تو باقاعدہ کتاب ہے آسمانی دلہن، اور ایک نکاح آسمانی. ایک کتاب تو آسمانی دلہن ہے، وہ چھوٹی ہے ذرا. ایک بڑی کتاب ہے نکاح آسمانی، وہ بھی اسی پٹیالوی کی لکھی ہوئی ہے. پڑھے لکھے علماء حضرات کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ ہے مسلم پاکٹ بک، اگر کہیں مل جائے تو. عام دستیاب نہیں ہے. میں نے ویسے کئی دفعہ انہیں عرض کیا ہے ختم نبوت والوں کو کہ آپ اس کو چھپوا دیں اور اپنے جو مبلغین ہیں ان کے نصاب میں رکھیں اس کو، اس کے باقاعدہ پڑھائیں.
क्योंकि मिर्जा कादियानी की बाकी सारी बातों का लोगों ने जवाब लिखा, लेकिन ये जो सूफिया कराम की इस्तिलाहात वगैरह थी ना, ज़िल किसे कहते हैं, बरूज किसे कहते हैं, इस पर किसी ने कलम नहीं उठाया। मोहम्मद मोहसिन उस्मानी शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के भतीजे थे। उन्होंने किताब लिखी है मुस्लिम पॉकेट बुक। नबी तशरीह गैर तशरीह के लफ्ज़ हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें माबिल इम्तियाज के है, ये कभी किसी ने बयान नहीं किया। तो वाकई तौर पर कुछ इल्मी शुबे थे, उस पर कलम उठाना जरूरी था, लेकिन किसी किताब में नहीं उठाया गया सिवाय मुस्लिम पॉकेट बुक के। इसलिए मैं कहा करता हूं कि भाई वो बहुत जरूरी किताब है। मुझे तो कहीं से पुरानी 4 आने में मिल गई थी। अगर यहां खत्म हो तो वालों के पास तो होगी, वहां मेरे पास है, घर है। बहरहाल उसमें इसके इल्मी मुनाकशात जो थे ना, अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हयात मसीह का मसला, खत्म नबूवत का, इसकी पेशगोइयां, ये